زینب. ناظرین کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خوش ہو سو تے خوش ہی رہو. اج دی میری چنگی گال میں ہمیشہ گال کرینی ہاں کہ اساں ایویں کرنا ہے, اساں بے دا خیال رکھنا ہے, ہر اپنے رشتے کو اہمیت دیونی ہے. لیکن اج میں ایک بئی گال کرے ساں, اج میں گال کرے ساں کہ اساں اپنا بھی خیال رکھنا ہے. ساڈا اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اساں خوش رہسوں تو سارے نال سارے رشتے جتنے بھی سارے نال اٹیچ ہیں وہ بھی خوش رہسن. اپنا خیال رکھے سوں تو کہیں بے دا رکھ سکسوں. ایندے نال ناظرین خیال رکھنا کیا ہوندے؟ خیال رکھنا کوئی اوکھی گال کہہ نہیں ہوندی. تساں اے مطلب کہہ نہیں کہ تساں کوئی اپنے کتے کوئی مہنگی مہنگی شیاں گھنو, تساں جناب جی شاپنگ تے ونجو. خواتین خاص کر غلط مطلب گھن دیاں ول میریاں بھیڑاں ایویں نہیں کرنا. خیال دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ خوش رہنا ہے. خوشی تو کو خوشی کیڑی شے تو ملدی؟ تو کو خوشی میں آدھیاں لازمن کوئی ایجا کم کر کے ملدی ہو سی. کوئی نہ کوئی آرٹ, کوئی نہ کوئی کہیں کو سنگنگ دا شوق ہو سے, کہیں کو آرٹ دا شوق ہو سے, کہیں کو سلائی دا شوق ہو سے, کہیں میرے بھیرا کو ڈرائیو دا شوق ہو سے, کہیں کو اپنی جیڑی جاب کریندا پہ اون تو مختلف بھی شوق ہوندے. انہاں کو لازمی اپنی زندگی دے وچ شامل کرو. کوئی گال کہنی وقت کہنی تو اپنے کتے وقت کڈو. اپنے آپ کو صحت مند رکھے سوں, اپنے آپ دا خیال رکھے سوں تو اپنے نال ساریاں دا خیال رکھے سوں. اج دے میرے پروگرام دے وچ اگر میں تو کو گال کراں ایویں منفرد تو بہت خاص میرے مہمان شامل ہیں. میں گال کراں تو بڑی میرے کو خوشی ہوئی ہے کہ ایک کپل, ایک خوبصورت کپل میرے نال موجود ہے. تے ایندے نال اور جڑے میں گال کیتی ہے نا کہ انسان دے وچ اپنے ٹیلنٹ ہوندے, اندی اپنی خوشی بھی ہوندی ہے. وہ شعبہ کوئی بھی اختیار کر گھندے, کوئی بھی اندے وچ کامیابی گھن گھندے, اندے نال وہ اپنے شوق دے اتے بھی کم کر سکتا ہے. اپنے شوق کو بھی اپنی پہچان بنا سکتا ہے. صرف اپنی نیت تے اپنی مستقل مزاجی تے اپنی سوچ تے اللہ دی جی کو آدھنا ہمیشہ رضا ہونی چاہیے تے اپنے وڈیاں دی دعا ہونی چاہیے. ہن میں کرے ساں اپنے پروگرام دا باقاعدہ آغاز. ناظرین اج میرے مہمان بڑے میں آدھیاں خوبصورت مہمان میرے نال موجود ہیں کیونکہ ماہر تعلیم سارے پروگرام میں تساں دے رہے. تقریباً میں روز ایک کوشش کرینی ہے کہ سارے نال ضرور شامل ہون تواڈے مہمان بن کے, کیونکہ تعلیم دا جڑا فروغ ہے نا یہ بہت ضروری ہے ساری زندگی. تے ایک فروغ دیونا کیویں, ان دا طریقے کار کیا ہے, یہ اون تو بھی زیادہ ضروری ہے. میرے نال میرے مہمان موجود ہیں پروفیسر علی سخنور صاحب. سر کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہی. علمدار کالج ملتان دے پرنسپل ہیں. تے این تو علاوہ بھی سر دی باقی خصوصیات, سر کو ہور کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے, سر کیا کیا کریں انہاں تو پوچھوں. میرے اگلی مہمان ڈاکٹر قرۃ العین ہاشمی صاحبہ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کینسر اسپیشلسٹ ہیں. تو این تو علاوہ براڈ کاسٹر بھی ہیں, تو اینکر بھی ہیں. این تو علاوہ رائٹر بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, اور بھی تو دیکھ سو کتنی خصوصیات دی تو کتنی سونی شخصیت دی مالک ہیں. کیا حال ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر. انہاں دے نال میرے نال موجود ہیں اسرار چودھری صاحب. ایف ایم دے اسٹیشن اساں آکھ سکتے سے انہاں کو ہیڈ بھی ہیں. تو این تو علاوہ یہ براڈ کاسٹر بھی ہیں. تو بڑے خوبصورت انداز گفتگو کے مالک ہیں. تو بڑی انہاں دی ایک خوبصورت سٹوری بھی ہے جڑی اج انہاں تو اساں سنسوں. تے تو نال میں اپنے اگلے مہمان دا بھی تعارف کروے سا. میرے نال موجود ہیں تنویر احمد صاحب. کیا حال ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک ہی. سینئر سارے ایکٹر ہیں, آرٹسٹ ہیں. ان تو علاوہ بڑا پرانا انہاں دا بھی ساتھ ہے سارے نال, سارے پی ٹی وی دے نال. ساری اج دی آواز, ساری اج دی آواز جڑی ساری مارننگ کو اسپیشل کرے سے, مارننگ کو جگے سے. میرے نال موجود ہیں ارشاد علی. تساں ساریاں کو پہلے ویلکم میری طرفوں. بہت چنگا لگے, بہت خوشی تھیندی ہے جن ٹائم میرے گھر کوئی آندے. میرا یہ گھر ہے تے تساں لوگ این گھر دے فرد ہی وے. سر کیا حال ہیں, کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے, آپ کی دعا بہت اچھا. اور جب دن کا آغاز آپ جیسے لوگوں سے مل کر ہوگا تو یقیناً وہ دن اچھا گزرے گا. بالکل سر. سر آپ بتائیں سب سے پہلے کہ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے بڑی خوش آئند بات ہے کہ پی ٹی وی ملتان نے نیشنل اپنے اس پہ لا کے 50 سے زائد ممالک میں یہ دیکھا جا رہا ہے اور لائیو ہم اس کا مارننگ شو کر رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں, ہمارے وسیب میں اس کا کیا رد عمل ملے گا؟ لیکن بات یہ ہے کہ اگر 2+2 دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. جی بالکل. اس میں یعنی کوئی نو سیکنڈ آپشن.
دوسری بات یہ کہ پی ٹی وی ایک عرصے سے یہاں پر ہے اور اس وسیب سے زیادہ نہ کوئی زرخیز اور علاقہ ہے فن کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، ثقافت کے حوالے سے۔ پی ٹی وی ایک ایسا مرکز ہے جس کو ان تمام چیزوں کو پروموٹ کر کے پورے ملک تک پہنچانا چاہیے۔ اگر پی ٹی وی یہ کام کر رہا ہے تو جان لیں کہ وہ کامیاب ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت آپ کی ویورشپ بھی بہت بڑھ گئی ہے اور عام لوگوں کو آنے کا موقع بھی مل رہا ہے، یعنی ایک انوالومنٹ ہے۔ آپ نے کہا یہ گھر ہے ہمارا، تو اس گھر میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بیٹا آئے گا، فلاں نہیں آئے گا، فلاں بیٹی آئے گی، فلاں نہیں آئے گی۔ آپ سارے بچوں کو بلا رہے ہیں تو لہٰذا دیٹس جسٹ لائک اے ہوم۔ تھینک یو سر۔ اور اسی طرح سے یقین کریں جب بھی کوئی آپ سب آتے ہیں اور ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں، ہمیں دعائیں اور پیار دیتے ہیں، یقین کریں بہت اچھا لگتا ہے اور انرجی ہماری اور بوسٹ ہو جاتی ہے۔ تھینک یو سر۔ ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ، بہت خوبصورت اور بڑی پازیٹیو پرسنالٹی میں آپ کو کہوں گی۔ ڈاکٹر، میں خاص کر اگر اپنا بات کروں، مجھے وہ ڈاکٹرز بہت اچھی لگتی ہیں جن کی وائبس بڑی پازیٹیو ہوتی ہیں، جن کو دیکھ کے آپ کو نا بڑی تسلی اور بڑی خوش آئند سی آپ کو فیلنگز آتی ہیں۔ تو پہلے تو آپ کی تعریف کرنا چاہوں گی۔ تھینک یو سو مچ۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک اللہ ہیں؟ کا شکر۔ کیسا فیل کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ ماشاء اللہ آپ کا تو کام ہی بڑا خوبصورت ہے۔ میں کہتی ہوں عوام کی خدمت کرنا ایک ڈاکٹر کا یہ بہت بڑا ایک ہوتا ہے کہ اپنی پڑھائی کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا، اس کے ساتھ ساتھ ماشاء اللہ سے پھر اس کو ڈیوٹی میں بھی لے کے آنا، ایک کامیاب ڈاکٹر بھی بننا، اس کے ساتھ ساتھ اپنے جس کو کہتے ہیں آئی تھنک سو یہ آپ کا ایک طرح سے انٹرسٹ ہوگا، آپ اس میں ہابی کہہ سکتے ہیں۔ کیسے آپ نے ساتھ پھر پروگرام بھی سٹارٹ کیے، شاعری بھی سٹارٹ کی، سارا کچھ کیسے ہو گیا؟ اصل میں میرے خیال میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو گاڈ گفٹیڈ ہوتی ہیں، اور اگر آپ کو باہر سے جب ایٹماسفیئر ویسا ملتا ہے تو ان کی پالشنگ ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ اس لحاظ سے میں لکی رہی کہ جو میری اسکولنگ ہے، جو میرا جتنا حصہ رہا، میرے ٹیچرز کا بہت رول ہے اس میں، کہ جب انہوں نے پہلی بار مائک کے سامنے مجھے کھڑا کیا اور مجھے کہا کہ آپ نے یہ پرفارم کرنا ہے، تو وہ میرا مومنٹ اتنا یادگار مومنٹ ہے۔ اس وقت میں صرف 2 کلاس میں تھی، اور وہ مومنٹ مجھے آج بھی یاد ہے۔ اس میں میں نے علامہ اقبال کی ایک نظم پڑھی تھی اور بچوں نے اس کے اوپر پرفارم کیا تھا، ماں کا خواب۔ تو دیٹ واز مائی ویری فرسٹ پرفارمنس آن اسٹیج ان فرنٹ آف مائک۔ تو وہ جو ایک انٹریکشن میرا مائک کے ساتھ ڈیولپ ہوا تھا، وہ پھر کنٹینیو رہا تھرو آؤٹ۔ مطلب میرے پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں میری ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں ہمیشہ میں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ میں نے بہت سے کمپٹیشنز ون کیے اپنے اسکول لیول پر، اپنے جو پروونشل لیول پر، اور رائٹنگس کی میں لکھتی اچھا تھی، تو مجھے میری اردو کی ٹیچر نے کنونس کیا کہ آپ کو رائٹ اپ کرنا چاہیے، آپ کچھ ایسا لکھتی ہیں جو ڈفرینٹ ہے، تو جو دل میں آیا کرے وہ لکھا کریں اور مجھے دکھا دیا کریں۔ تو یہ جو ٹیچرز کا ایک ساتھ رہا ہے جنہوں نے میرے ان تمام چیزوں کو پالش کیا ہے، آج میں جہاں اس وقت یہاں پر بیٹھی ہوں، جتنا میں نے اپنی لائف میں ابھی تک کیا ہے کام، میرے ٹیچرز کا بہت زیادہ رول ہے۔ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو مائی آل ٹیچرز، اور میں ہمیشہ ان کے لیے دعا گو ہوں، وہ جہاں رہیں خوش رہیں، اور جس طرح سے انہوں نے میری پالشنگ کی ہے وہ آج بھی بہت سارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اسی طرح سے ان کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ان کی وجہ سے آج میں یہاں اس پلیٹ فارم پر موجود ہوں۔ یہ میں اس بارے میں یہ کہوں گی، میں جب محبت اور پیار اور احترام کی شدت دیکھتی ہوں نا، میں اس کو ایک لفظ دیتی ہوں، حب کا۔ یہ ایک اسٹوڈنٹ کی وہ حب اور وہ اپنی رسپیکٹ ہے اپنے استاد کی، جو بہت کم دیکھنے کو اب ہمیں ملتی ہے، لیکن میں بہت زبردست ایک چیز میں یہاں پہ آپ سے کہنا چاہوں گی۔ بات تو کچھ اور کرنی تھی لیکن دل میں کچھ اور آیا ہے۔ میم، سب سے پہلے آپ نے کچھ بھی جو لکھا تھا وہ آپ نے کس کو سنایا، کس کو دکھایا؟ کیونکہ مجھے یہ جان کے اس ٹائم بڑی خوشی ہو رہی ہوتی ہے جب بھی کوئی رائٹر کچھ بھی 2 لائنیں لکھ کے وہ جب سب سے پہلے کسی کو دکھانے جاتا ہے نا، وہ مومنٹ اور وہ رشتہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ جی ہاں، وہ بھی مجھے بالکل یاد ہے۔ آئی واز ان 6th کلاس، اور میں نے ایک چھوٹی سی نظم لکھی تھی۔ میرے فادر آؤٹ آف کنٹری ہوتے تھے، وہ انگلینڈ میں تھے، تو میں ان کو بہت مس کرتی تھی۔ کچھ عرصے سے وہ ملک سے باہر تھے اور میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو میں بہت اٹیچ تھی ان سے، تو میں نے ان کی یاد میں ایک نظم لکھی تھی، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نے یہ کیا لکھا ہے۔ تو آئی واز ویری کنفیوزڈ۔ لکھ تو لیا میں نے کہ یہ مجھے ذہن میں آ رہا ہے، کچھ ورڈز ہیں اور بڑے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ کریں، بڑا اچھا انٹریکٹیو ان کی لائنز ہیں یہ۔ تو میں نے اپنی اردو کی ٹیچر ہیں مس مونا، میں ان کا نام بھی لے رہی ہوں، ان کو میں نے دکھایا کہ ٹیچر یہ میں نے کچھ لکھا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس کی میں ارینجمنٹ کیا کروں، کیا اس کو ہم پوئٹری کہیں گے یا یہ میں نے ویسے کوئی اپنی فیلنگز لکھی ہیں۔
تو انہوں نے اس کو ریڈ کیا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تو آپ نے بہت اچھا لکھا ہے، اپنی ایج سے آپ نے کہیں آگے جا کر آپ نے یہ لکھا ہے، تو آپ ایسا کیا کرو کہ آپ کے ذہن میں جو بھی خیال آتا ہے آپ اس کو لکھا کرو، اس کی کلیکشن کیا کرو، پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کو خود پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا لکھا ہے، پھر آپ کو زندگی میں آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے تو آپ کے لفظ اور پختہ ہوں گے. کیونکہ میری بک ریڈنگ بچپن سے ہی تھی. میرا پہلا تحفہ تھا when I was 4 year of age. مجھے ایک بک سیٹ ملا تھا گفٹ میں، کیونکہ میں نے ریڈنگ بہت جلدی شروع کی تھی، میں بولنا بھی بہت جلدی شروع کیا تھا. تو جو مجھے بک دی گئی تھی وہ اچھی باتوں کا ایک سیٹ تھا، 6 کتابیں آتی تھیں چھوٹی چھوٹی سی. تو میرے برتھ ڈے پہ میری امی نے مجھے وہ گفٹ کیا تھا. کیونکہ میری فیملی میں سارے ٹیچرز تھے تو کتابوں سے رغبت اور یہ ساری بک ریڈنگ بہت ہمیں شاید جینیٹکس میں ہے. تو انہوں نے مجھے یہ دیا اور اس کا اور چھوٹا سا بیگ بنا کے دیا کہ یہ آپ کی کتابیں ہیں اور یہ آپ نے پڑھنی ہیں. اب ظاہر بات اس وقت میں وہ کتابیں تو نہیں ریڈ کر پاتی تھی، لیکن مجھے یہ تھا کہ میں ان کو پڑھوں یہ کیا ہے. دین آئی اسٹارٹیڈ ریڈنگ. میں نے لفظ سیکھے، پھر میں نے وہ کتابیں پہلی بار زندگی میں جو میری پہلی بک ریڈنگ تھی باقاعدہ، وہ اچھی باتیں کے نام سے ایک سیٹ تھا، وہ میں نے ریڈ کیا تھا. زبردست میم، بہت اچھا لگا. سر چودھری صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. اور موسم تو پتہ چل گیا ہوگا میرے کھانسی سے. بالکل سر، آپ سے کیا اب ہم کہیں، آپ تو خود ماشاء اللہ سے، میں کہتی ہوں آپ کا آج کا شو تو آپ کا ہے. ٹھیک ہے سر، آج کا شو آپ کا ہے، آپ کی وسیب کا ہے. کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ کا بڑا ظاہر سی بات ہے، آپ کا اور ہمارا سمجھے ایک ساتھ ہے، ہمارا کام ایک ہے، ہمارا وسیب کے ساتھ جو بھی ہم صبح سے لے کے شام تک ہماری ایک فیملی بن جاتی ہے. کیا کہنا چاہیں گے لائیو پروگرام کے بارے میں، پی ٹی وی کے اس اقدام کے بارے میں؟ جی پی ٹی وی سب سے پہلے تو بہت زیادہ مبارکباد پاکستان ٹیلی ویژن کو، اور ملتان خاص کر جو کہ بہت ہی زیادہ زرخیز ہے فنکاروں کے حوالے سے. آرٹسٹ جتنے پوری دنیا میں انہوں نے اپنا نام جو ہے وہ متعارف کروایا، ملتان کا نام روشناس کرایا. جیسے ملتان کی تاریخ جو ہے وہ 5000 سال پرانی ہے اور پرانے زندہ شہروں میں ہے، ایسے یہاں کے جو آرٹسٹ ہیں وہ ہمیشہ سے امر ہے. جو بھی آرٹسٹ ہے ہمیشہ اس نے بتایا ہے کہ ملتان کی زرخیز مٹی سے اس کا جو ہے وہ تعلق ہے. ہم ریڈیو سے بھی، جب یہ 2002 کی بات ہے، ملتان کا سب سے پہلا ایف ایم ریڈیو چینل، جب کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ایف ایم ہوتا کیا ہے، ایف ایم بینڈ کیا ہوتا ہے. سو اس وقت ہم نے لوگوں کو اتنی محنت کی کہ ہم نے لوگوں کو بتایا کہ یہ ایف ایم ہے، اس کے اوپر آپ اس بینڈ پہ چلائیں گے تو ایف ایم سنا جا سکے گا. ملتان میں جب ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا تو کیونکہ لوکل میں تھا، ملتان میں 1-2 لوگ اور تھے، تو ہم جب ایک ریڈیو سیٹ خریدنے کے لیے گئے تو سب سے پہلے تو مجھے ایک شاپ کیپر نے غور سے دیکھا کہ مانگ کیا رہا ہے ایف ایم چینل کے لیے. تو اس وقت جو ہے وہ ایک پرانا ایک ریڈیو ملا جو کہ اس وقت 1200 روپے کا ملا. اور بعد میں وہ ریڈیو اتنے عام ہو گئے کہ چائنا کے آگے، اور اس کے بعد ہم نے اس کی بہت برانڈنگ کی لوکل بسیز کے اوپر، اسکول کالجز کے اندر جا کے، اور آہستہ آہستہ وہ ٹرینڈ جو ہے وہ چلتا رہا اور لوگوں کو پتہ چلا کہ ایف ایم جو ہے وہ چینل ہے ایک جو ملتان میں آیا ہے. اور اس طرح اس سفر کا آغاز ہوا ایف ایم کے ساتھ. کیونکہ میں لاہور میں سنا کرتا تھا پہلے، میں بہت اچھا سامع تھا، ابھی بھی ہوں، کیونکہ جب تک آپ اچھا سن نہیں سکتے اچھا بول بھی نہیں سکتے، تو اس کے لیے آپ کو سننا اچھا پڑتا ہے. ریڈیو میں بہت زیادہ سنتا تھا، پروگرام میں نے سننے ریگولر سننے. اس سے یہ ہوا کہ پھر یہاں پر آڈیشن دیا، اور آڈیشن جب دیا تو بائی چانس ڈاکٹر صاحب اور میں، ہم دونوں اکٹھے اس وقت ہماری شادی نہیں ہوئی تھی. تو ڈاکٹر صاحبہ جو ایم بی بی ایس کے فائنل ایئر میں تھیں اور میں ایک سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی جاب کرتا تھا. تو اس وقت جو وہ نیوز پیپر آج بھی میرے پاس پڑا ہے جس کے اندر ہمارا نام تھا کہ ہماری سلیکشن ہوئی ہے باقاعدہ. اس بات کے لیے تو کلیپ، یہ جو صحیح والی محبت اور چاہت ہے نا، دیکھنے کو کم ملتی ہے. اور سر ماشاءاللہ خوش رہیں. جی تو میرے ساتھ واقعہ، کیونکہ ہم نے بہت سارے لوگوں کے آڈیشنز بھی کیے، بہت سارے لوگوں کو متعارف کروایا، لیکن جو میرے ساتھ ہوا وہ شاید کسی کے ساتھ نہیں ہوا. کیونکہ میں کافی دن ہو چکے تھے ریڈیو کو چلے ہوئے اور 1 ہفتہ ہو گیا مجھے آن ایئر نہیں کیا گیا. ڈاکٹر صاحب بھی مارننگ شو کر رہی تھی، باقی لوگ بھی کر رہے تھے. تو اس وقت سجاد کھوکھر صاحب اسٹیشن ہیڈ تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے آپ آن ایئر نہیں کر رہے. پنجابی شو کے لیے مجھے سلیکٹ کیا گیا اس وقت نا. تو کہتے جب بھی کرتے ہیں، آج کریں گے کل کرتے ہیں. میں کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں، اتنی ریہرسل کر رہا ہوں، آپ نے مجھے آن ایئر نہیں کرنا تو مجھے بتا دیں. تو خیر جی انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو میرے لیے وہ بڑا عجیب سا تھا کہ سجاد صاحب نے مائک پر بیٹھ کے کہا کہ آج ہم ایک آواز آپ کے سامنے آ رہی ہے
اور اگر وہ غلطی کوتاہی کرے گی تو ہم آپ سے ایڈوانس معافی مانگتے ہیں. صحیح. اور یہ 3 نمبر ہیں, اس وقت پرانے موبائل اور یہ تھے, یہ 3 نمبر ہیں. اگر آپ لوگ فیڈ بیک دیں گے یہ آواز کیسی ہے تو ہم آئندہ پھر اس آواز کو آن ایئر کریں گے. سو جی اس وقت میں وہ بیٹھا, وہ میں نے پروگرام سٹارٹ کیا اور کوئی 5-7 منٹ کے بعد کوئی اتنی ساری وہ چٹیں باہر سے آئیں کہ لوگوں نے تعریف کی, اور اس دن کے بعد اس دن مجھے پینل پہ بٹھایا گیا اور آج تک 22 سال ہو گئے میں ریڈیو شوز کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر, یہ اور بھی بہت کچھ آج آپ سے سننے کو ہمیں ملے گا, اور خاص کر وہ واقعہ جو کہ اب میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ لوگوں کی ایک الگ سے پہچان بنا, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. لیکن ہم پہلے اب جائیں گے اپنے اگلے مہمان کی طرف. سر کیا حال ہیں, ٹھیک ٹھاک ہو؟ شکر الحمدللہ, آپ سنائیں. تنویر صاحب کیا محسوس کریں دے پے وے اپنے پی ٹی وی دے لائیو شو च आके? तुसां तो उवें तुहाडा घर है, तुहाडा अपना जिको आख सकदे से एक फील्ड ही इहो है, घर भी इहो है, तुसां असां एक फैमिली दा हिस्से से. सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप मुझसे सराइकी में बात करना चाहेंगी या पंजाबी सर में या उर्दू में? मेरे प्रोग्राम की नहीं, हमारे प्रोग्राम की ये खसूसियत है कि चाहे आप सराइकी, चाहे आप पंजाबी हैं, चाहे आप उर्दू हैं, चाहे आप हरियाणवी बोलते हैं, चाहे आप पश्तो बोलें, ये मुझे नहीं आएगी, मुझे मेरे लिए माजरत, लेकिन आप चाहे जो मर्जी ज़ुबान में बात करें, ठीक है. मेरा ये है कि मेरा वसेब है तो मेरी सराइकी से एक मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं उर्दू पे ज़रा कम और सराइकी पे ज़रा ज़्यादा मेरा फोकस रहता है, और मैं इसको ज़रा चाहती हूँ कि मैं इसको अपनी लाइफ में रेगुलर तौर पे भी यूज़ किया. तो इसका मतलब मैं फिर सराइकी में ही बात करूँ सर आपसे. बिस्मिल्लाह करें. वल केड़ी शय सर आगे गल ये ऐसी कि मेरे को 35 साल थी कि शोबिज़ दे विच मैं लातदाद ड्रामे कीते न, तकरीबन 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ. ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਮੇਰਾ PTV ਮੁਲਤਾਨ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਨਿਖਰਦੇ ਖਾਬ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ. ਆਊਟਡੋਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੈ, सही. ਉੱਥਾਂ ਅਸਾਂ ਕਰਿੰਦੇ ਪਿਆ ਸੀ ਡਰਾਮਾ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਰਕਮ घेन के ਆਪਣੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ. ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਥੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵੇ ਸੋ. ਤੇ ਮੈਂ ਬਲਦਾ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਵੇਨਾ ਕਾਰ ਤੇ, ਉੱਥਾਂ ਮੈਂ ਉਤਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥਾਂ ਪੈਦਲ ਵੇਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਥੀ ਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਉਹ ਮੈਂ घेन ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਆਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਉਹ ਸੀਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਨੇ ਆਪ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ. ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀਨ, ਇਤਨਾ ਪਿਆਰੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ. ਦੂਜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀ. ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ. ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਸਰ. ਇਹ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ. ਤੇ ਇਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੇ ਪਹਿਲ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਗਿੰਦੇ ਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਲੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਗਿਣਸੂ. ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਵੇ. ਜ਼ਰੂਰ. ਬਾਕੀ ਸਭ ਖੈਰ ਖੈਰੀਅਤ, ਤਬੀਅਤ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੀ? ਇਵੇਂ ਕਰੋ ਸਾਕੂ ਸੁਣਾਓ ਸੌਂਗ ਤਾਂ ਕਿ असां थी वञूं थोड़े जे एक्टिव, सारे ॾेखण वाले साडा वसेब ज़रा एक्टिव थी वञे. वल वापस आके असां ॻाल्हि बात भी करेसूं. तो नाज़रीन किथां ई न वेसो, पहले गाना सुनसो तो बाद छोटी जी ब्रेक होसे, जल्दी नाल वापस आसो. सिला जाने खुदा जाने, तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने. तू दीवा बाल के रख जा, तू दीवा बाल के रख जा, हवा जाने खुदा जाने. मेहनत कर ते मेहनत दा
सिला जाने खुदा जाने तू मेहनत कर दिल कर नहीं सकता चमन आबाद रखबा दे सवा जाने खुदा जाने तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने तू मेहनत कर मरज जाने दवा जाने मरज जाने दवा जाने शिफा जाने खुदा जाने तू मेहनत कर तेरे मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने तू मेहनत कर मर के जिंदगी चाह दे फकीरी टूट का मन गिल जे मर के जिंदगी चाह दे फकीरी टूट का मन गिल वफा दे विच फना थी बन वफा दे विच फना बका जाने खुदा जाने तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने तू मेहनत कर ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਵਸੇਬ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸੇ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੋਹਣਾ ਜੀ ਕੋ ਆਤਾ ਨਾ ਕਢਾਈ ਕਢਾਈ ਇਵੇਂ ਸੌਫਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਸਾਕੂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਕੂ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜੀ ਕੋ ਮੈਂ ਆਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਅਸਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਅਸਰ ਅਸਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੀ ਵੇ ਇੱਕ ਕਾਲਮਿਸਟ ਹੀ ਵੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦੀਬ ਹੀ ਵੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜੀ ਖਿਦਮਾਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਵੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ
क्या तुसां इन्हां सारियां को एक लाइन च अगर रखो तो क्या समझते वे कि तुसां बेहतरीन तो बेहतरीन होने तक क्या शय जो तुस आख सकते हाँ मैं ये शय होने तक मैं अपनी मुताबिक, क्योंकि मैं अपने मुताबिक कंप्लीट कर चुका हूँ कि ये मेरी बेहतरी में आ चुका है। कॉलम अगर आप लिखते हैं तो कॉलम की जो नोयत है उस कॉलम की नोयत के बारे में बताएं, अपनी कामयाबी के बारे में बताएं और उसका राज बताएं। असल में पूछने का मकसद ये है कि उसका राज बताएं कि इतना सब कुछ मैनेज करते हुए किसकी दुआ है, किसका असर है, किस चीज़ का ये सारा कुछ है कि शायद हमें भी वो मिल जाए। जी, ये बहुत सारे सवाल किए आपने एक सवाल में। बात ये है कि मुझसे बेहतर बोलने वाले, मुझसे बेहतर लिखने वाले, मुझसे बेहतर नज़म कहने वाले, मुझसे बेहतर पर्सनैलिटी रखने वाले इस शहर में, वसेब में, मुल्क में भरे हुए हैं, और मैं उनकी कतार में कहीं बहुत नीचे किसी आखिरी नहीं सीढ़ी सर, पे बहुत खड़ा हुआ नहीं आदमी। नहीं सर, जो ये रियलिटी, माशाल्लाह देखें आपका जो बहुत रियलिटी, खूबसूरत नाम है, आप बहुत वो रियलिटी प्यारा में लिखते हैं। आपने सवाल किया, मैं उसका हाँ, जवाब जी, जी, दे रहा बिल्कुल, ये हूँ। तो मैं आपकी उसके मोहब्बत है। बिल्कुल कहीं नीचे की सीढ़ी पे खड़ा हुआ आदमी हूँ। याद रखिएगा, अगर आप आज यहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ, ये सब यहाँ हैं, तो ये ऊपर वाले की मेहरबानी मेहरबानी है, बिल्कुल। वो जब तक हरी झंडी है तब तक आपके लिए रास्ता आसान है। अल्लाह को नामुमकिनात में कुछ भी नहीं है। वो एक बटन की तो हमें ज़रूरत पड़ती है, वो ये लाल झंडी आ जाती लाल है झंडी अचानक से। तो कोई भी कामयाबी, कोई भी अचीवमेंट जो है, मैं कहूँ जी मैं बड़ा कामयाब आदमी हूँ, मैंने ये काम मुकम्मल कर लिया है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मेरी शनाख्तों में आप पूछेंगी कि मुझे कौन सी शनाख्त पसंद है। सबसे अच्छी लगती है, तो मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं एक टीचर हूँ, और मेरे लिए सबसे मजबूत हवाला है मेरी कॉलम निगारी, मेरी अंग्रेज़ी कॉलम निगारी, उर्दू, मेरी शायरी, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत पस मंज़र की चीज़ें। मैं हमेशा, और ये प्रिंसिपल होना, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे होना, ये तमाम आर्जी मंज़र हैं। आर्जी मंज़र। लेकिन एक चीज़ है जो आप मुझसे कभी नहीं छीन सकेंगे, वो ये है कि मैं एक टीचर हूँ, और मेरे शागिर्द मेरे लिए जानिसार हैं, मेरे लिए असासा हैं, और मेरे लिए मुमकिन है वो बख्शिश का वसीला भी। सर खूबसूरत बात, इस बात का करने का मकसद यही था कि इतना सारा इंसान जब एक पोजीशन पे पहुंच जाता है, लेकिन उसके अपने दिल के करीब उसकी एक चीज़, उसकी कौन सी फील्ड है जो उसको खुशी देती है, कौन सा ओहदा है जो उसको खुशी देता है। आपने इतनी खूबसूरत बात की है कि आपको वो सारा कुछ एक तरफ, लेकिन आपकी ये वाली जिसको उस्ताद हैं आप, एक उस्ताद का एक बड़ा एहतराम और बड़ा मुकाम होता है। सर बेहतरीन बात, खूबसूरत बात। अच्छा, एक बात बताऊं, जी। देखिए हर उस्ताद का एहतराम नहीं होता, माजरत के साथ। जिस दिन उस्ताद अपने शागिर्द को ये रियलाइज़ कराने में कामयाब हो जाता है कि आई एम योर टीचर, I'm your और teacher. मैं हर वो चीज़ तुम तक मुंतकिल कर दूंगा जो मुझे आती है, जो मैं जानता हूँ। अगर मेरे रवैये में ज़रा सी भी मुनाफ़कत होगी, अगर ज़रा सी भी कोई धोखेबाजी का अमल होगा बतौर टीचर, तो याद रखिए वो शागिर्द कभी भी मुझे अपना उस्ताद तस्लीम नहीं करेगा, ना मेरी कहीं इज्जत करेगा, ना मेरा लिहाज करेगा। हाँ, अगर वो जैसे कहा कि एक लफ्ज़ भी सिखा दिया, वो तुम्हारा उस्ताद है, अगर उसको ये एहसास हो गया कि इसने मुझे एक लफ्ज़ सिखा दिया, सिखा दिए। तो वो मुझे अपना उस्ताद मानेगा, और मुझसे ना कभी आगे चलेगा। मतलब वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी शेल्टर होगा, सहारा होगा, सरमाया होगा, और उसका मेरा रिश्ता जो है वो बग़ैर मुनाफ़कत का और बग़ैर मफादात का होगा। तो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मैं एक टीचर हूँ, और अल्लाह ताला ने मुझे, अच्छा ये बात कम्युनिकेट करना, इबलाग जिसे कहते हैं, ये भी कुदरत की मेहरबानियों में से एक मेहरबानी है। यहाँ बहुत बड़े आलिम मौजूद होते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वो अपना इल्म मुंतकिल नहीं कर नहीं पाते, करते। अपनी बात कह नहीं पाते, उनकी आवाज़ नहीं होती, उनके पास लफ्ज़ नहीं होते, उनके बॉडी लैंग्वेज। अभी देखे ना, हमने ये देखा है कि अगर हमारी ज़बान से पहले हमारे हाथ बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, तो फिर हम एक बड़ी ताकतवर अंदाज में अपनी बात कन्वे कर सकते कन्वे हैं। कर सकते। अगर हम बोल बहुत अच्छा रहे हैं, हमारी बॉडी जो है उस बोलने में शामिल नहीं नहीं है, है। तो फिर ये तमाम बातें एक टीचर बेहतर जान सकता टीचर है, और टीचर की असेसमेंट उसका शागिर्द बेहतर अंदाज में कर सकता है। सर बड़ा खूबसूरत जवाब आपने दिया, और हमारी वो वाली बात भी मैं कहूँगी बड़े कम उस्तादों से मैंने ये बात सुनी है। अगर मैं कहूँ कि शायद आप दूसरे या तीसरे ही होंगे जिसने इस बात पे भी रोशनी डाली है कि ऐसे नहीं होता, ऐसे भी होता है। सर किस चीज़ पर लिखना पसंद करते हैं? देखिए, मैं बग़ैर वर्दी का सिपाही हूँ, और मैंने सारी ज़िंदगी
यानी कम अज़ कम पिछले 20 सालों में सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए लिखा है। मैंने अफ़वाज पाकिस्तान की बात की है, मैंने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम की बात की है। मैं जितना बुरा कह सकता था मैंने पाकिस्तान के दुश्मनों को कहा है, और मेरा ये ज़िंदगी की एक टारगेट है कि मैं अपने मुल्क से मेरी मोहब्बत का एक अंदाज़ा ये भी है, एक अंदाज़ ये भी है कि मैं अपने मुल्क के दुश्मनों का बदखा हूँ, उनको बर्बाद करना चाहता हूँ। जितनी मेरे अल्लाह ने मुझे कुदरत दी है, क़ुव्वत दी है, मैं उस सारी क़ुव्वत का इस्तेमाल करूँगा, और मैं पाकिस्तान के किसी दुश्मन को, वो जो कहते हैं 3 दर्जे हैं नेकी के, बुरा यानी बुरा कि आप नियत करें या दिल में जो आखिर, मैं अगर कमज़ोर तरीन पोजीशन में भी होऊंगा तो मैं बुरा चाहता रहूँगा किसका, पाकिस्तान के दुश्मनों का। तो मेरा यही टारगेट है और यही मेरी शनाख्त है। दुनिया भर के अखबार में, श्रीलंका गार्डियन में लिखता हूँ और नेपाल में बहुत से अखबारों में लिखता हूँ, और वो तमाम मेरे लिए नीचे एक बाई लाइन लिखते हैं, द राइटर इज़ पाकिस्तान बेस्ड डिफेंस एनालिस्ट वगैरह वगैरह। तो मेरा यही काम है। उससे पहले मैं किसी ज़माने में बहुत अच्छा क्राइम स्टोरी राइटर भी रहा हूँ, और आई हैव ट्रांसलेटेड एंड पेन डाउन मोर देन 600 शॉर्ट स्टोरीज फॉर डिफरेंट डाइजेस्ट एंड वगैरह वगैरह। मेरी सारी ज़िंदगी लिखने लिखाने में गुजरी है, और कोई सर शायरी भी लिखते हैं या? जी शायरी, वो हर आदमी को शायरी भी करनी चाहिए, तो वो हमने भी मतलब इरादी नहीं, बग़ैर इरादी तौर पे, बल्कि मेरी एक पोइम है, काश हम समझ लेते। वो दुनिया भर में बेशुमार जगह मुख्तलिफ, ये अपना असरार चौधरी जैसे मेज़बानों ने उसको म्यूज़िक के साथ भी पढ़ा है, वैसे भी पढ़ा है, और बहुत कोई किसी ने मुझे बताया किसी ड्रामे में बैकग्राउंड में भी, लेकिन सब कुछ मेरी इजाज़त और मेरी मर्ज़ी के बग़ैर किया गया है। और जुल्म और ज़्यादती की इंतहा ये कि मेरा नाम तक मेंशन नहीं है, लेकिन बाहर वो छपी हुई चीज़ है, तो बेशुमार लोगों को मालूम है। सर सुनाना चाहेंगे? हाँ, वो शायर की मजबूरी होती है, उसने सुनाना होता है, वो तो बहाना बनाता है, बात को घुमा फिरा के लेके आता है कि मुझसे सुनो, ठीक है। तो मैं अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गया। नज़्म का उन्वान है, काश हम समझ लेते। काश हम समझ लेते, मंजिलों की चाहत में रास्ता बदलने से फासला नहीं घटता। काश हम समझ लेते, मंजिलों की चाहत में रास्ता बदलने से फासला नहीं घटता। 2 घड़ी की कुर्बत में, 4 पल की चाहत में, लोग रहते हैं, काफिला नहीं बनता। हाथ में दुआ लेकर, हाथ में दिया लेकर, होंठ पे दुआ लेकर, मंजिलों की जानिब को चल भी दें तो क्या होगा। हाथ में दिया लेकर, होंठ पे दुआ लेकर, मंजिलों की जानिब को चल भी दें तो क्या होगा। ख्वाहिशों के जंगल में इतनी भीड़ होती है, उम्र की मुसाफत में रास्ता नहीं मिलता। काश हम समझ लेते। कमाल सर, बहुत शुक्रिया कमाल, भाई। जबरदस्त है, जबरदस्त, ब्यूटीफुल वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगी, अभी जिस बारे में हम ब्रेक में बात करें, जब मुझे जान के खुशी हुई, और मैं ये खुशी अपने सारे वसेब को देना चाहूँगी, क्योंकि कोई भी चीज़ हम जितनी भी बात करें, इस बात पे बात करना लाजिम है जो आप लिख रही हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे आप लिख रही हैं, कैंसर के मतलब लिख रही हैं। मुझे इसकी आप डिटेल दें खुद सारी। अच्छा, इसमें सारी दुनिया में आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और लोग बहुत इंटरेक्टिव हैं ना, तो उसमें दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, तो बेसिकली हमारी जितनी भी टॉक्स होती हैं वो लोग सुनते हैं, मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों में सुनी जाती हैं। तो ऐसे ही मैंने एक छोटा सा प्लान अप किया हुआ है कैंसर प्रिवेंशन के हवाले से, क्योंकि बेसिकली मैं ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और कैंसर एक ऐसी डिज़ीज़ है जो आने वाले 10 से 15 सालों में दुनिया में नंबर 1 डिज़ीज़ बन जाएगी। अभी तक हम जो वैसे फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते हैं तो दुनिया में जो अमवात की तादाद है वो रोड साइड एक्सीडेंट्स की वजह से है, लेकिन डिजीज़ में अगर हम देखें तो सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, यानी दिल के जो अमराज हैं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कैंसर जो है ये इतना फैल रहा है तेज़ी के साथ। यानी पहले हमें बहुत दूर दूर किसी इलाके में पता चलता था कोई कैंसर का पेशेंट बड़ा ट्रैवल करके आया है, अब तो हर दूसरे घर से कोई ना कोई पेशेंट जो है डायग्नोज हो रहा है। तो बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान जैसे मुल्क में कि हम
اس پر فریلی بات کریں, لوگوں کو جہاں تک ہو سکتا ہے گائیڈ کریں, لائف سٹائل کے حوالے سے گائیڈ کریں, ان کو یہ گائیڈ کریں کہ ان کے لیے ہیلتھ کو پریفرنس دینا کتنی ضروری ہے, کیونکہ ہمارے ہاں آپ کے پاس پیسہ ہے, سب کچھ ہے, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا آپ نے پریفر کس چیز کو کرنا ہے. ہیلتھ کی جو پریفرنس ہے وہ ہے ہی نہیں ہماری. ہم مطلب ایک اپنی خوشیوں پر لاکھوں روپیہ خرچ کر لیں گے. جہاں ہیلتھ کی بات ہے کہ وہاں ہم یہ کہیں گے کہیں کوئی فری ٹیسٹ ہو رہا ہو تو ہم کرا لیں, کہیں کوئی فری علاج ہو رہا ہو تو ہم وہاں چلے جائیں, پیسے نہیں لگائیں گے. تو یہ والی جو تھنکنگز ہیں, یہ والی جو سوچیں, ان کو تھوڑا سا بدلنا ہے. اگر آپ اس سارے پروسیس کے اندر نہیں آنا چاہتے تو اس سے پہلے پریونشن کریں. پریونشن پروگرامز پاکستان میں بہت کمی ہے, بات بہت سارے لوگ کر رہے ہیں لیکن بات کی وہ سنوائی نہیں ہے جو ہونی چاہیے. اور ان لکیلی جو فیکٹس اینڈ فگرز میں دیکھتی ہوں, کیونکہ میں آرٹیکلس لکھتی ہوں تو میں ان ٹچ رہتی ہوں کہ پاکستان میں کرنٹ سٹیٹس کیا جا رہا ہے کینسر کے حوالے سے, اور اسی پہ ہی میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے کینسرز جو زیادہ پھیل رہے ہیں ان پر ہم زیادہ بات کریں, اور ان کے لیے اپنی ینگ جنریشن کو اسپیشلی ہم ضرور گائیڈ کریں. کیونکہ ہم جو کینسر کا پیشنٹ دیکھتے ہیں نا, وہ پچھلے آپ یوں سمجھیے کہ 10 سال بعد ہم دیکھ رہے ہیں. یعنی اس کی ڈیزیز کے جو چینجز ہیں, اگر اس کے ایکسٹرنل انوائرمنٹل فیکٹرز اگر اس کے اندر انوالو ہو رہی ہیں تو اس کو اتنا سال لگا ہے اس کو کینسر بننے میں, اس کو پریویل ہونے میں, بالکل آنے میں. لیکن اب ہم اپنی ینگ جنریشن کو ابھی سے ایجوکیٹ کریں گے تو obviously ہم اگلے 10-12 سالوں میں دیکھ پائیں گے کہ ہماری اس ایجوکیشن کا جو ہم کینسر کے حوالے سے کر رہے ہیں اس کو ہمیں آؤٹ پٹ کیا ملا. تو میرا بیسکلی یہی مقصد ہے, اسپیشلی خواتین کی ہیلتھ کے حوالے سے. خواتین کے کینسرز ویری کامن, جس میں بریسٹ کینسر ہے, چھاتی کا کینسر ہے, اور ایک دوسرا کینسر جو آج کل ہم ساؤتھ پنجاب میں دیکھ رہے ہیں خواتین میں, گائنیکولوجیکل جو میلیگنینسیز ہیں اس میں, وہ ہے سرویکل کینسر, یعنی جو ہماری یوٹرس اور سروکس کا جو حصہ ہے وہاں کا کینسر. اٹس ویری کامن. سرویکل کینسر اتنا ہم نے 100+ پیشنٹس دیکھے ہیں پچھلے 1 سال کا. اگر میں آپ کو اپنا ڈیٹا بتاؤں تو 100+ پیشنٹس یہ کسی اور پروونس میں نہیں ہے. اویئرنیس بھی نہیں ہوگی, ظاہر سی بات ہے, اویئرنیس نہیں ہے, پریونشن کے لیے چیزیں ہیں لیکن پاکستان میں ان کی اویلیبلٹی کے حوالے سے لوگ بات نہیں کر رہے, کیونکہ وہ ایک کاسٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے. اور کاسٹ کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی ابھی ملک میں اتنی اسٹیبلٹی نہیں ہے کہ ہم اپنی ہیلتھ کو جو ہے وہ پریفرنس دے سکیں. اور ویسے بھی آج کل کے جو حالات ہیں, ایجوکیشن اور ہیلتھ 2 ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جو بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں, اور یہی 2 چیزیں ایسی ہیں جن پر اگر آپ اچھا کنٹرول کر لیتے ہیں تو آپ کا ملک کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. تو دیٹس وائی میری کوشش یہی رہتی ہے ان کے حوالے سے لکھوں اور سوشل میڈیا کے اوپر ٹاکس دوں. کچھ میری اس طرح کی ایکٹیویٹیز رہتی ہیں. دوسرا پھر میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اسکریننگ میں کرتی ہوں پیشنٹس کی نا. بیسکلی میرے پاس اگر پیشنٹ آیا ہے تو اس کو اسکرین آؤٹ کرنے کے لیے بتاتی ہوں کہ فیملی میں اگر آپ کے رن کر رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. مطلب وہ ایسی چیزیں ہیں جو میں خود کر رہی ہوں, اس کے لیے مجھے کسی نے امپوز نہیں کیا. یعنی اگر وہ میں نہ بھی کروں تو اٹس ناٹ اے پارٹ آف مائی جاب. لیکن بینگ اے ڈاکٹر, بینگ کینسر اسپیشلسٹ, بینگ اے فیمیل, میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں فیمیلس کو اسپیشلی ریئلائز کراؤں کہ ان کی ہیلتھ ان کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے. تو اسی کے لیے ریڈیو, ٹی وی, کوئی میڈیا ایسا ہے نہیں جس کو میں نے چھوڑا ہو پریونشن کے حوالے سے, بات کرنے کے حوالے سے. باقی اب اس کا امپیکٹ کیا ہے, آپ یہ دیکھیے کہ 20-22 سال ہو گئے ہیں میں ریڈیو سے منسلک ہوں, اور میرا ایک واحد پروگرام تھا FM 103 پر جو میڈیکل سے میں نے ریلیٹڈ شروع کیا تھا, اور اس پہ میں کوئی ہزاروں بیماریوں کے حوالے سے میں بات کرتی تھی. جو اسپیشلسٹ ہیں ان کو بھی بلاتی تھی, اور ویسے بھی کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں تو مجھے پتہ ہی ہے کون سی بیماری کیسے ہے, کیسے آپ نے اس کا کنٹرول کرنا ہے. تو میں نے کئی پروگرام صرف یہ فری, مطلب آپ یوں سمجھیں کہ اس میں میں نے کوئی بینیفٹ نہیں لیا, یہ صرف ایک صدقہ جاریہ ہے. بات جہاں تک پہنچتی ہے پہنچے, ایک سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے, یہ چین ہی ہوتا ہے. اور اگر اس سے کوئی 1-2 فیملیز بھی اپنے آپ کو سیو کر لیتی ہیں تو میرے خیال میں میرے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی بلیسنگ ہوگی. زینب بی بھی ایک چھوٹی سی بات آپ میں چاہتا ہوں آپ سوال ان سے کریں کہ ابھی آپ نے حوالہ دیا کہ ساؤتھ پنجاب میں کسی بیماری کے حوالے سے کہ یہ زیادہ ہے, تو کیا اس جو بھی بیماری ہے اس کا تعلق کسی علاقائی کیفیت سے ہے جو یہ ساؤتھ پنجاب میں زیادہ ہے دوسروں میں نہیں ہے؟ تو یقیناً اس کا کوئی علاقائی کسی ایٹماسفیئر سے کسی چیز سے اسپیسیفک ریزن کیا ہو؟ جی سر, اس میں جس بیماری کے میں بات کر رہی ہوں خواتین کا, کیونکہ باقی اور بھی کینسرز ہیں جس میں ہیڈ اینڈ نیک کینسرز بہت کامن ہے. بلڈ کینسر ساؤتھ پنجاب میں بہت کامن ہے کیونکہ یہ سارا آپ کا ایریا ایسے جس میں پیسٹیسائڈس کا یوز ہے, ان چیزوں کا یوز ہے, تو اس میں بلڈ کینسرز کی پیشنٹس جو ہم زیادہ دیکھتے ہیں اس کی کاز ہے. لیکن فیمیلس میں کیونکہ فوکسڈ میں نے بات کی ہے تو فیمیل میں اوویرین کینسر بہت کامن ہے, اور اس کے بعد ہمارے ہاں
کیونکہ یہ ریسنٹلی میں نے اس پہ سرچ کیا تو اس میں مجھے پتہ چلا کہ پورے پاکستان میں ساؤتھ پنجاب میں ہم نے زیادہ پیشنٹس دیکھے ہیں سرویکل کینسر کے، رحم کے نچلے حصے کا کینسر ہم اس کو بولتے ہیں. اور اس میں کیا ہے، اس میں پریونشن کا بہت رول ہے. اس میں ویکسینیشنز اویلیبل ہیں جو آپ کو بچیوں کو ینگ ایج میں لگوانی چاہیے. پاکستان میں وہ فیسلٹی اویلیبل ہی نہیں ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارے پڑوسی ملک کے اندر اس پر اتنا کام ہوا ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے وہاں پر یہ ویکسینز اور چیزیں فری آف کاسٹ انہوں نے وہاں پرووائڈ کی ہیں. ہمارے ہاں اس طرح کے پروگرامز چلانا، رن کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جہاں پر آپ اپنی یہ سجیشنز دے سکیں پریونشن کے حوالے سے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ٹریٹمنٹ کی فیسلٹیز ہی نہیں ہیں میم. اور سب سے بڑی بات ڈاکٹر صاحبہ یہ ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز ہمیں پہلے اویئرنیس ہوگی تو ہماری بھی ڈیمانڈ میں آئے گی. اور آپ نے جو سٹیپ لیا ہے یہ وہ پہلا سٹیپ ہے جو ہمیں لینا پڑا ہے، اور آپ کی بدولت ہم آج میں کہتی ہوں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اس بارے میں بات کرنے کو اور سننے کو ملا ہوگا، اور اسی چیز سے اویئرنیس جائے گی تو ہم لوگ بھی گورنمنٹ سے کسی سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ چیز پرووائڈ کی جائے. تھینک یو میم. یہ تو میں کہوں گی آپ کا وہ صدقہ جاری ہے جس کا ثواب آپ کو بہت ہوگا اور عوام کو بھی بہت ہوگا. اس دعاؤں سے بڑا اور کوئی نعم البدل نہیں ہے. اس دعا تو میں کہتی ہوں سب سے بڑی دولت ہے. اور ماشاءاللہ سے اللہ آپ کو اس طرح کے اور بھی ہمیشہ کام کرنے کا موقع دے، اور آپ ہمارے لیے ایسے ہی کرتی رہیں، ساری سرچ بھی کرتی رہیں، ہمیں گائیڈ بھی کرتی رہیں. تھینک یو میم. سر بڑی خوبصورت لیکن بڑی سیریس گفتگو ہو گئی. بہت ضروری تھی، بہت ضروری تھی. میں میم کے ساتھ انشاءاللہ ویری سون ایک بہت اچھا اور ایک الگ سے پروگرام لے کے آؤں گی جو صرف خواتین کے لیے میں کروں گی، کیونکہ میں چاہوں گی ہماری وسیب کی میری ساری بہنیں، میری ساری جو میری سہیلیاں ہیں، میرا وسیب ہے، وہ سارا ہم مل کے اپنے آپ کو صحت مند کریں. سر اب آپ بتائیں وہ واقعہ جس میں ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کو ایک زندگی کو بچانے کا موقع ملا، سیف کیا آپ نے، اور وہ کیا تھا، وہ کس طرح سے تھا، اپنی زبانی. جی بالکل ایسا کہ مصروفیت رہتی ہے. ہمارے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی، اور ہم بھی دونوں اپنے اپنی فیلڈ میں بہت زیادہ بزی رہتے ہیں. تو ہمارا ایک اسکیجول ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے نا گرمیوں میں جانا ہوتا ہے پہاڑوں کو، ہمیں پہاڑوں پر جانے کا شوق ہے. تو ہر دفعہ ہم کہیں نہ کہیں جاتے ہیں، وہاں کوئی ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، ٹریولنگ کرتے ہیں. تو لاسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ ہم شگران جانا تھا ہم نے، تو ہم نے کہا کہ وہاں پر ہم نے اپنا ہوٹل وغیرہ بک کروایا کہ وہاں پہنچیں گے. تو رستے میں ہی اچانک میں نے پوچھا، ہمارے دوست ہیں کیسر عباس صابر بھی ہیں، سفر نامہ نگار ہیں اور ہوسٹ بھی ہیں، آج کل پی ٹی وی سے شو بھی کر رہے ہیں. تو ان سے میری بات ہوئی کہ آپ کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں ناران ہوں، تو میں نے نلتر جانا ہے، تو میں نے بک لکھنی ہے نلتر کے اوپر، تو آپ آ جائیں. میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے کہا کہ ہاں جی کیا ارادہ ہے، شگران چلیں یا ادھر چلیں؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو ٹائم اسپینڈ کرنا ہے اکٹھے، کہیں بھی چلیں. پہلی باری میں بات مان جاتی ہیں. تو میں نے اسی آج میں وقت ذرا سا نا کروں گی آپ لوگوں کو بھی، تاکہ یہ بڑا کم موقع ملتا ہے سر. جی. تو ہم نے پھر وہ سفر اپنا جاری رکھا. تو ہم ناران جا کے ہم نے اسٹاپ کیا، وہاں سے پھر ہم آگے گئے نلتر کی طرف. تو اچانک جب ہم نلتر لیک پہ ہم گئے اور ہم نے وہاں پر بلو لیک کے بعد جب ہم آگے ٹریول کرنے لگے تو ہم جیپ میں ٹریول کر رہے تھے، کیونکہ وہ آف روڈ ہے، 14,000 جو ہے نا فٹ کی بلندی پر تھا. وہاں پر نہ کوئی سگنلز تھے نہ کچھ تھا، وہ اتنی بلندی پر ہم تھے، اور ہم نے وہ ٹریول سارا آف روڈ کیا. وہاں پر جیپس کے ذریعے جو نا پتھروں کے اوپر، کوئی سڑک نہیں تھی، روڈ نہیں تھی. تو وہاں جا کر ہم نے دیکھا تو ایک ندی تھی، اور وہاں ندی بھی گلیشیئر کا پانی آتا ہے ٹھنڈا، اس کے اندر آپ انگلی بھی ڈالیں تو نیلی ہو جائے. تو اس کے اندر وہ چرواہے تھے جو بکریاں چرا رہے تھے، اور ایک چرواہا جو تھا وہ گرا، اور دوسرا اس کو بچانے کے لیے وہ ایسے 15-16 سال کے جیسے لڑکے ہوتے ہیں، اس میں ایک 18 سال کا تھا. تو ایک جو گرا اس کو چوٹ لگی اور اس کی ڈیتھ اندر ہی ہوگی. آپ یہ دیکھیں کہ ان کے والد صاحب بھی کھڑے تھے، ان کے ریلیٹیو کھڑے تھے، اس تیز بہاؤ کے پانی میں کوئی اترنے کو تیار نہیں تھا. تو خیر ایک کو انہوں نے باہر نکالا مشکل سے، اور وہ رو رہے تھے کہ یہ مر چکا ہے. تو میں نے جیپ روکی تو میں نے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے کہا ایسے گرا اور مر گیا. میں کہا ٹرائی تو کریں شاید زندہ ہو، آپ اس کو اوپر لے کر آئیں، کیونکہ ہم ندی کے نیچے جائیں گے کنارے پر تو ٹائم لگے گا. آپ کیونکہ وہاں کے مقامی ہیں یا وہاں پر رہتے ہیں تو آپ اٹھا کے اوپر لے آئیں. تو ڈاکٹر صاحبہ جیپ میں بیٹھی تھی، کہتی کیا ہوا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ میں کہا اس کو دیکھیں تو صحیح. تو خیر وہ جب لے کر آئے تو ہم نے CPR کیا.
میں نے ڈاکٹر صاحبہ نے اس کے سینے کو پمپ کیا اور میں نے اس کو منہ سے سانس دیا, اور وہ سانس دے کے کچھ دیر تو ہمیں ایسا لگا کہ کچھ نہیں ہو سکتا, وہ مر چکا ہے. لیکن 2-3 منٹ کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اس کے اندر, ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ اس کے جو پھیپھڑوں میں نا ہوا بھر رہی ہے, آپ اور زور سے سانس دیں. تو میں نے سانس دیا اور ڈاکٹر صاحبہ نے بھی اس کو پمپ کیا, تو کچھ ہی دیر بعد جو ہے نا وہ بچہ جو اس کا سانس بحال ہوگی وہ زندگی میں واپس آ گیا. تو اس وقت وہ کیسر صاحب بھی ساتھ تھے, انہوں نے وہ 1 منٹ کی ویڈیو بنائی جو کہ پوری دنیا میں چل گئی, ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. اس کے بعد وہ دوسرا جو تھا وہ مر چکا تھا, میں نے اس کو بھی سانس دیا کہ شاید وہ بچ جائے, لیکن وہ مر چکا تھا پہلے سے کافی نا. تو اس کے بعد مجھے نہیں پتا چلا کہ اس وقت کیا ہوا, ہم نے یہ سب کیسے کیا, کیونکہ ٹریننگ میں نے بھی CPR کی ہوئی تھی ایز اے میڈیا, اور ڈاکٹر صاحبہ کو بھی پتہ تھا. تو وہ واقعہ ایسا ہوا کہ جب ہم وہاں سے نکلے تو پورا جو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ تھی, وزیر اعلیٰ, گورنر, ہر طرف سے کالز آنا شروع ہو گئیں کہ آپ لوگ جو ہے نا آپ نے یہ کر دیا ہے, آپ لوگ ملے. ہمیں 2 دن تک تو سگنل ہی نہیں تھے, کیونکہ وہ اس سارے ایریا میں سگنل نہیں تھے. اس کے بعد یہ سارا پتہ چلا, تو وہ ہمارے لیے تھا. پھر پورے پاکستان کے ٹی وی چینلز, مارننگ شوز, انٹرنیشنل جزیرہ ٹی وی, وائس آف امریکہ اور BBC, تمام جگہ سٹوریز چلی, اور وہ انٹرنیشنل ٹویٹر ٹرینڈ بنا. اس کے بعد اس کے اوپر جو وزیر اعظم پاکستان تھے, انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ حکم جاری کیا کہ تمام اسکول کالجز میں CPR کی جو ٹریننگ ہے نا اس کو کمپلسری کیا جائے, اور اس کو تمام کالجز میں, تمام آفیسز میں بھی کروایا جائے. تو وہ سفر ہے, وہ پتہ نہیں, لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ نے جان بچائی. میں نے کہا آپ یہ دیکھیں کہ جس بچے کے لیے ہم کہاں سے سفر کر کے گئے, اور وہ اللہ کے نزدیک کتنا پیارا ہوگا جس کو اللہ نے بچایا ہے. تو یہ واقعہ جو ہماری زندگی کا, جو ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے. سر اس کی وہ یادیں ہیں جو آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ بھی جڑ گئی ہیں. مجھے لگتا ہے یہ کبھی میں بھی نہیں بھول پاؤں گی, کیونکہ پہلے میں نے بھی دیکھا ہے, لیکن جس طرح سے آپ نے یہ بیان کیا ہے, میرے لیے بھی آج کا دن اگر میں کہوں ہمیشہ یاد رہے گا. سر بہت خوبصورت بات, اور بہت ہی وہ جذبہ, ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے, انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے. ایک دفعہ قدم تو اٹھائیں, ضرور اللہ آپ کا ساتھ دے گا. میرے اگلے مہمان, میں تو یقین کریں ابھی اسی کہانی کی جکڑ میں ہوں, میں فیل کر رہی ہوں کہ میں وہیں پہ ہوں ابھی. صحیح. تو یہ بڑا خوبصورت, اللہ میاں سب کو اللہ تعالیٰ موقع دے اپنی مخلوق کا, اپنی عوام کی خدمت کا. سر کیا آکھے سو کہ تساں اپنی ایکٹنگ دے وچ رہ کے جتنی بھی اپنی جڑی خواہشات ہیں پوریاں کیتیں, ساری کریکٹرز نبھا کے دیں کہ ہاں ایک انسان, ایک بچہ ہوندے شروعات کریں دے کہیں بھی فیلڈ تو چاہتا ہے کہ میں اے سارا کم کرے سکتا. ایکٹر تا خاص کر اندی یہ سوچ ہوندی ہے کہ میں اے والی ایکٹنگ لازمی کرنی, میں اے والی پرفارمنس لازمی دے ساں. تساں دسو کیا فیوریٹ ہے تہاڈا تے کیا رہ گیا ہے؟ اصل میں بات یوں ہے جی کہ میں نے جتنے بھی ڈرامے کیے ہیں, ہر رول کیا میں نے, خوشی کا رول بھی کیا ہے, غمی کا رول بھی کیا ہے, لوگوں کو ہنسایا بھی ہے, لوگوں کو رلایا بھی ہے, اور میں نے کمرشلز بھی کیے ہیں کافی. اس کے علاوہ میں نے فلمز بھی کی ہیں, ملتان میں میری فلم بھی لگی ہے. صحیح, ماشاء. تو کوشش ہوتی ہے انسان کی کہ جو ملے اسے کر لے, اچھے سے اچھا کر لے. اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ محنت تو کرتے ہیں, یہ تو اب اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے کہ کسی کو پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو بہرحال اپنی طرف سے فل کوشش ہوتی ہے کہ اچھا سے اچھا کر کے دیں. اور مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ گیا, اگر آپ اجازت دیں تو میں نے ایک فلم کی تھی کنگن پور, اردو فلم. تو اس کی شوٹ میں نے اپنی کوٹھی میں کی تھی, گارڈن ٹاؤن میں. صحیح. تو اس میں نے ایک سیٹ کا رول ادا کیا تھا, سیٹ کا. تو کچھ 3-4 بندے آتے ہیں مجھ سے بھتہ لینے کے لیے. تو میں اخبار پڑھ رہا ہوں اپنے آفس میں. صحیح. اور وہ آتے ہیں, پہلے وہ مجھے لیٹر لکھتے ہیں کہ بھی مجھے اتنے پیسے چاہیے. تو میں انکار کر دیتا ہوں. تو سیٹھ آدمی تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ پیسے تو نہیں دے گا اپنے, اس کو جان چلی جائے پیسے نہیں دینے اس نے. بہرحال میں نے انکار کر دیا. تو وہ میرے آفس میں آ گئے لینے کے لیے بھتہ, اور میں اخبار پڑھ رہا ہوں, بڑے مزے سے آئے ہیں. تو کہتے ہیں ہاں سیٹھ کیا پروگرام ہے تمہارا؟
मैं देख के उनको चौंक जाता हूँ कि यार ये कहाँ से अंदर आ गए हैं। मैं डर गया। बिल्कुल। खैर मैंने कहा यार मुझे माफ़ कर दें, आप मुझसे गलती हो गई है, आप जो लेना चाहते हैं आप मुझसे ले लें, क्योंकि मेरे जान पे बनी हुई थी उस वक्त। तो मैंने कहा दे के जान छुड़ाऊँ अपनी। सही। लेकिन उन्होंने मुझे फायर कर दी, मार दिया मुझे। ओके। मेरी डेथ हो गई वहाँ पे, यानी कि उस सीन उसी में। सीन में। सही। हाँ जी। तो वो मेरा माशाल्लाह एक नवासा है, अबान उसका नाम है। तो वो मेरी फ़िल्म देख रहा था। सही। तो जब उसने वो सीन देखा ना मेरा, तो भागा भागा अपनी मामा के पास गया, मामा मामा पापू को किसी ने गोली मार दी है। बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो मैं भी परेशान, कहती है नहीं नहीं बेटा ऐसा ऐसी बात नहीं है, वो उनकी फ़िल्म थी। नहीं नहीं मामा उनकी डेथ हो गई है, उनको फायर मारा किसी ने। उसने मुझे फ़ोन किया कि पापा आप किधर हैं। और मैं कहा बेटे क्या हुआ, घबराए क्यों हो इतने। कहता पापू आपको तो गोली लग गई है। और मैंने कहा नहीं मेरे बेटे मुझे गोली नहीं लगी, वो मेरा फ़िल्म का सीन था। बिल्कुल। तो वो मुझे वो नहीं भूलता वो बच्चे की, यानी कि जो उसने बात की मुझसे। ये बच्चे मन के सच्चे। हाँ जी। तुसा इवें करो, तुसा साकू सुनाओ गाना जो असा ना भूलो इन सारी गाली दे नाल नाल ना। बिल्कुल जी। कि मेरी ब्रेक भी नाल आवेंदी है, क्योंकि पहले असां सुन गाना ऊं तो बाद गिनसूं ब्रेक, ब्रेक तो बाद वल आके थई जिथां असां गालियों को एंड कीते थऊं शुरू करे असां नाल रासो जी सर। ਅੱਖੀ ਵਿੱਚ ਰਾਂਦੀ ਨਿਤ ਪਿੰਘਾਂ ਦੀ ਓਲਾ ਗੁਲਦੀ ਨਿਸਾਕੂ ਚਨ ਟਾਲੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਗੁਲਦੀ ਨਿਸਾਕੂ ਚਨ ਟਾਲੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਅੱਖੀ ਵਿੱਚ ਰਾਂਦੀ ਨਿਤ ਪਿੰਘਾਂ ਦੀ ਓਲਾ ਗੁਲਦੀ ਨਿਸਾਕੂ ਚਨ ਟਾਲੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂ
ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਚਿਲ ਚਿਲ ਰਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਚਿਲ ਚਿਲ ਰਾਂਦੀ ਹੈ ਵਣਾ ਤੇ ਲਿਖੇਂਦੇ ਹਾਸੇ ਵਣਾ ਤੇ ਲਿਖੇਂਦੇ ਹਾਸੇ ਇੱਕ ਬੇਦਾਨਾ ਬੋਲਦੀ ਨੀ ਸਾਖੂ ਚੰਨ ਟਾਲੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਬੋਲਦੀ ਨੀ ਸਾਖੂ ਚੰਨ ਟਾਲੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਅੱਖੀ ਵਿੱਚ ਰਾਂਦੀ ਨਿਤ ਪਿੰਘਾਂ ਦੀ ਉਲਾਂ ਬੋਲਦੀ ਨੀ ਸਾਖੂ ਚੰਨ ਟਾਲੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਬੋਲਦੀ ਨੀ ਸਾਖੂ ਚੰਨ ਟਾਲੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਬੋਲਦੀ वेलकम बैक मेरा सोना वसीब सर बात कर रहे थे तालीम की बात बड़ी खूबसूरत बात उस्ताद की बात हमारे प्यारे नबी का भी फरमान हदीस है कि तालीम हासिल करो चाहे चीन तक क्यों ना जाना पड़े। इस सारी चीज़ों को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि हमारा निज़ाम तालीम इस टाइम दुनिया को बदलने की सोच के साथ और अपने आप को बाकी अक़वाम के मुताबिक उसी फास्ट और उसी ही रवानी से चल रहा है और क्या हम अपनी तालीम का मेयार उसी बुलंदी से कायम रखे हुए हैं? देखिए बीबी बात यह है कि अगर हम तालीम इल्म इनका सिलसिला महज दरसी किताबों तक महदूद करेंगे सिलेबस तक करेंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो भी शख्स मास्टर्स कर लेता है पीएचडी कर लेता है तो हम ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ा टीचर बन सकता है बड़ा कामयाब टीचर है और ये तालीम की जो रेलगाड़ी है उसको धक्का दे सकता है। ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ हर चलते फिरते शख्स को एक वसीला होना चाहिए तालीम का। बिल्कुल। जब तक मैं देखिए मुझे कितनी किताबें मैंने पढ़ी हुई हैं मैं कितनी डिग्रियां उनको होल्ड करता हूं उसका कतन भी फ़ायदा नहीं है अगर मेरी ज़ात उन तमाम चीज़ों को रिफ्लेक्ट नहीं करती मेरे इल्म मेरी ज़ात से अगर रिफ्लेक्ट नहीं होता तो याद रखिए अब ये एक हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक बड़ा अच्छा शोबा है जिसे कुछ नहीं आता वो कौन है वो मोटिवेशनल स्पीकर है ठीक है अच्छा अब वो मोटिवेशनल स्पीकर से पूछें यार हमें मुझे किसी को बताने की क्या ज़रूरत पड़ेगी कि तुम ऐसे अच्छे आदमी बन सकते हो। मैं उसकी मिसाल बन सकता हूँ अगर मैं लोगों से अच्छी तरह बात करता हूँ अगर मेरा लफ्ज़ों का चुनाव अच्छा है अगर मेरी सोच अच्छी है और लोग मुझे कॉपी करते हैं लोग मुझे से मुराद किसी भी शख्स को मुझे फॉलो करते हैं तो वो सबसे बड़ा यानी कामयाबी का ज़रिया है तालीम के हवाले से। बिल्कुल सर जी इस बारे में क्योंकि ये बात मुझे भी काफ़ी दिनों बाद याद आई है कि मैं भी एक दो अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से करना भूल गई लेकिन आपने मुझे मेरा पहला सवाल याद करवा दिया जो पहले मैं बड़े शौक़ से पूछती थी। सर डिग्री याफ्ता और तालीम याफ्ता में आपके नज़रिए में क्या फ़र्क है? देखिए मैं डिग्री होल्डर को तो कहीं भी रैंक नहीं करता हूँ। अगर डिग्री होल्डर्स की रैंकिंग में कहीं वो ऊपर आते होते तो यकीन रखें कि हमारे दादा नाना और नाना परदादा वो फिर कहीं स्टैंड ही नहीं करते क्योंकि दे वर नॉट डिग्री होल्डर्स। उनके पास ना पीएचडी थी ना ये बीएस था ना फलाना ढिमकाना था लेकिन वो आज अल्लामा इकबाल के पास मिर्ज़ा गालिब के पास बिल्कुल और पीछे चले जाएं किस किस के पास कौन डिग्री कोई भी स्टेटस नहीं हुआ करता है। बात सिर्फ ये है कि मैंने 5वीं जमात भी पास की हुई है लेकिन लोग मेरे बारे में इस ख्याल का यानी उनको एहसास हो कि ये को बहुत पढ़ा लिखा आदमी है तो फिर वो मेरी 5वीं जमात जो है वो मेरे आज के ज़माने के पीएचडी से कहीं ज़्यादा ताकतवर होगी।
یہ میرا جواب ہے آپ کے سوال سر بہت خوبصورت بات. اس کے ساتھ ہی میں اپنے ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرنا چاہوں گی کیونکہ بات ہو رہی ہے لکھنے پڑھنے کی. تو اب آتے ہیں آپ کے دوسرے سائٹ پہ. آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہمارے ساتھ, بڑی خوبصورت انفارمیشن ہمیں دی. کیسے شوق ہوا, کب ہوا, پہلی کتاب آپ کی آ چکی ہے, اس کے بارے میں بتائیں, اس کا نام بتائیں, اور اپنی یہ والی جو ایک ہابی ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں ڈیٹیلس ذرا بتائیں, شعر و شاعری. ہاں جی, یہ تھوڑا سا کیونکہ یہ ڈفرینٹ ایک میری زندگی کا ایک اسپیکٹ ہے, اور میرے خیال میں خاص ایج تھی میری جس میں نے اس پر بہت کام کیا, بہت پڑھا بھی صحیح, اور مطلب اس کے بعد میں نے اس کو سیکھا, پڑھا, سیکھا, اور پھر میں نے خود بھی لکھا. لیکن کچھ عرصے سے ظاہری بات ہے وہ ایک آپ نے سنا ہوگا ایک رائٹرز بلاک آ جاتا ہے, پھر آپ وہاں ٹھہر جاتے ہیں, آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ وہاں پہ ٹھہر جاتا ہے, پھر لفظ آپ کو ان کے اندر کوئی انوویشن یا کریشن آپ کو چاہیے ہوتی ہے جو آپ کو آپ کے مزاج کے مطابق نہیں مل رہی ہوتی. یہ ایج ریلیٹڈ بھی ہوتا ہے, یہ آپ کی کچھ زندگی کیونکہ آگے بڑھ رہی ہے, کچھ آپ کے سرکمسٹانسز ہیں, تو اس وجہ سے تھوڑا سا وہ بلاک ضرور آیا. لیکن یہ سلسلہ جب بالکل کنٹینویشن میں تھا تو میں کیونکہ ایف ایم پہ شوز کرتی تھی تو میں اس میں جہاں میں بڑے بڑے لوگوں کے کلام پڑھتی تھی اور وہاں پر میں شیئر کرتی تھی اپنی, بیچ میں کبھی میں اپنا تھوڑا سا حصہ ڈال دیتی تھی الگ سے, یہ نہیں بتاتی تھی یہ کس کا کلام ہے, تو ورنہ عموماً میں کلام بتا کر پڑھتی تھی کہ یہ میں فلاں کا کلام پڑھ رہی ہوں. تو لوگوں نے اس کی فرمائش کرنا شروع کر دی. آپ کو مطلب پتہ چلتا ہے کہ آپ کی یہ ورڈز کی ورتھ کیا بن رہی ہے. پھر ایک دفعہ ہوا, 2 دفعہ ہوا, پھر یہ ریپیٹڈلی, پھر میں نے اس کو ذرا کنزیکٹیولی لکھنا اور کرنا شروع کر دیا, پڑھنا شروع کر دیا اپنے شوز کے اندر. تو پھر یہ سلسلہ تھوڑا سا کنٹینیو ہوا. وہ جو سارا جتنا عرصہ میں نے لکھا, اس میں نے پوئمز لکھی, اس میں میں نے غزل لکھی, اس میں نے قطعات لکھے, وہ میں پڑھتی تھی, شیئر کرتی تھی, کہیں نہ کہیں اس کو فٹ کر کے اپنے شو کے حساب سے, کیونکہ میرا شو بڑا میں پورٹریٹ کر کے اس کو میں بولتی تھی تو وہ آپ اس کو امیجن کر سکتے تھے. تو وہ کیونکہ میرا ایک شوق ہے بولنا اور یہ شوز وغیرہ, یہ میرا شوق تھا, تو اس میں اپنی ساری کریٹو سائڈ دکھاتی تھی. تو وہ مجھے خود بھی مزہ آتا تھا اور سننے والے کو بھی ایک خاص سمجھ آتی تھی. تو بس پھر اس کے بعد اسرار کے ساتھ ایک دن بیٹھے ڈسکس کر رہی تھی کہ یہ تو اتنا اسٹف ہو گیا, میں نے جب اس کو دیکھا تو اس کو ہم تھوڑا سا ریویو کروائیں. پھر شاکر حسین شاکر صاحب سے کیونکہ بہت گہرا رشتہ ہے, وہ ان سے پھر میں نے شیئر کیا, شاکر صاحب سے میں نے شیئر کیا کہ شاکر صاحب میرا یہ کچھ اسٹف جمع ہوا ہے, آپ ذرا اس کو دیکھیں, آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے, آپ اس کو ذرا ریویو کروا کر مجھے بتائیں کیا اس قابل ہے کہ ہم اس کو پبلش کریں. تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں اس کے اندر نا. اب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کے لیے تو شاید اتنی معنی نہیں رکھتی, لیکن وہ میرے لیے بہت معنی رکھتی تھی کیونکہ وہ وہی چیز تھی جو میں سوچتی تھی. یعنی میں نے اپنے ان چھوٹی چیزوں میں بلیک ہول کا ذکر کیا, میں مطلب ایسی ایسی چیزوں کا میں نے اس کے اندر ذکر کیا جو کہ نارملی روٹین میں شاعری کا حصہ نہیں ہوتی, لیکن اس کو میں شاعری کے اندر لے کر آئی اپنے خاص ویژن کے ساتھ. تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت خوبصورت لگتی تھیں سننے میں, امیجنری بڑا امیجنیشن اچھا تھا. تو پھر شاکر صاحب نے اس میں سارا کام کیا کچھ مہینے لگا کر, اور پھر اس کو ارینج کروایا, اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پبلش کرتے ہیں. مطلب یہ سارا کام جو تھا یہ اسرار نے اور شاکر صاحب نے مل کے کیا. بڑا مجھے نا وہ ہو رہا ہے کہ مجھے لازمی آپ تو ایک چھوٹی سی کتاب ہے, بس وہ فرمائشی کتاب ہے, اور وہ بس ایسے ہم نے 103 ماسک کے پلیٹ فارم سے ہی ہم نے اس کو پبلش کروایا. من کن کے نام سے ہے اس کا نام. یہ من کن بھی میں نے اس لیے رکھا کیونکہ یہ میرے من کو اللہ تعالیٰ نے کن کیا اور میں نے وہ لکھا. وہ کسی کو پسند آئے نہ پسند آئے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے پتہ ہے وہ کوئی اساتذہ کے لیول کی چیز بھی نہیں ہے, لیکن وہ ایک ایسی چیز ہے جو پیور ہے. اور پیور چیزیں آپ کو آج کل کے دور میں کہاں ملتی ہیں, کہیں پہ بھی نہیں. بالکل, بہت. تو اس کے بعد سے بس یہ سلسلہ تھا, وہ پھر کچھ عرصے بعد چلتا رہا. ابھی میرا سیکنڈ بک کا اسٹف آلموسٹ پچھلے 2 سال سے کمپلیٹ پڑا ہے. اس کو میں نے ارینج کرنا بھی شروع کیا, لیکن میری باقی ایکٹیویٹیز جیسے میں نے آپ کو بتایا میں کینسر پریونشن میں بہت کام کر رہی ہوں, تو اس میں میری رائٹنگز اور ان چیزوں میں اتنی بیزی ہوں کہ میں اس چیز کو ابھی پراپر کر نہیں پا رہی ہوں. بلکہ ابھی دسمبر میں بھی میں نے ڈسکس کیا تھا کہ سر میرا وہ اسٹف ہے اس کو ہم کوئی پبلش کروا لیتے ہیں اس کو, اور وہ ذرا میچور ہے. بالکل, وہ پہلے سے آبویسلی آپ کی زندگی آگے بڑھتی ہے, آپ کے لفظ بھی میچور ہوتے ہیں, آپ کی تھنکنگس میچور ہوتی ہیں, زندگی سکھاتی ہے آپ کو بہت کچھ, پھر وہ آپ اپنی رائٹنگس میں لے کر آتے ہیں. بالکل, آپ اپنی پہلی بک میں سے اپنی فیوریٹ والی مجھے سنائیں گی, اور ابھی جو آئی نہیں ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں گی کہ اس کا اور اس میں آپ کے نزدیک جو فرق ہے وہ کیا ہے.
फ़र्क ये है कि अब मैच्योरिटी आपको ज़्यादा मिलेगी, अब टॉपिक में शायद भी है कोई, जी टॉपिक में भी नहीं, इसमें ये है कि मैंने हाइकोस पे काम किया है सेकंड बुक में, और हाइको पे मैंने प्रॉपर काम किया है, ये मैंने मतलब इमेच्योर काम नहीं किया। और हाइकोस हैं उसमें आपको शॉर्ट पोइम्स मिलेंगे, आपको आज़ाद नज़्म मिलेंगी, और गज़लियात पे काम किया है। तो गज़लियात पे काम जब तक आप ना करें तो आपको शायर समझा नहीं जाता, तो मैंने उसी मजबूरी में उस पे काम किया, जबकि मैं बाउंड्री में काम करना पसंद नहीं करती। मुझे अगर आप ये कहेंगे ना कि इस दायरे के अंदर रह के काम करना है, मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। मुझे अगर आप ये कहेंगे ना कि आपको ये चीज़ दे दी है, इस पे करो, तो मैं अपनी ज़िंदगी का बेस्ट दूंगी। बेस्ट, इसलिए तो मैंने भी डॉक्टर साहब आपको कहा है कि आप अपना वाला बेस्ट सुनाएं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं असातिज़ा से वो कहते हैं ना कि माफ़ी भी मांगती हूँ कि अगर उनको मेरी किसी बात पे, लेकिन उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बहुत अच्छे लोग हमारे आसपास हैं, लिखने वाले आपके साथ बैठे हैं, उस्ताद भी हैं, सर बैठे हैं, तो इन सब के आगे तो मैं कुछ भी नहीं, मैं तो ज़र्रा भी नहीं हूँ। बस अल्लाह ताला कुछ चीज़ें आपको देता है, फिर आप अगर उसको पॉलिश कर लो तो मेरे ख्याल में उसमें कोई मज़ायका नहीं है। मैं प्रोफेशनली तो नहीं उसको लेके चल सकती जितने स्ट्रॉन्ग बाकी हैं हमारे असातिज़ा हैं, लेकिन इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड इट विल बी विद मी। होगा, मुझे बहुत उम्मीद है कि जिस तरह से इसका नाम बड़ा यूनिक है, वो भी बहुत यूनिक होगी इंशाल्लाह जी। एक कुछ छोटा सा एक कलाम है, और सर आपकी इजाज़त, सर आप तो उस्ताद हैं सर, इजाज़त से। हम इश्क करें और मर जाएं, वाह, हम इश्क करें और मर जाएं, वो लोग अमर जो कर जाएं, जो कर जाए। हम इश्क करें और मर जाएं, वो लोग अमर जो कर जाएं। हम शाम के भटके पंछी हैं, कोई राह मिले तो घर जाएं। वाह, हम शाम के भटके पंछी हैं, कोई राह मिले तो घर जाएं। इस इश्क में अपनी जान पे हम, हाय, इस इश्क में अपनी जान पे हम आ खेलें और गुजर जाएं। वाह, आला, बहुत खूब। इस इश्क में अपनी जान पे हम आ खेलें और गुजर जाएं। कोई छेड़े जब भी हिज्र की बात, हाय, कोई छेड़े जब भी हिज्र की बात, वो बात करे हम डर जाएं। हाय, कमाल कमाल कमाल। कोई छेड़े जब भी हिज्र की बात, वो बात करे हम डर जाएं। महफिल से उठकर जाए वो, महफिल से उठकर जाए वो, दो नैन कटोरे भर जाएं। हाय, कमाल कमाल, खूबसूरत। महफिल से उठकर जाए वो, दो नैन कटोरे भर जाएं। तू मालिक सबका पालनहार, तू मालिक सबका पालनहार, तुझे छोड़ के कौन से दर जाएं। वाह वाह, हम इश्क करें और मर जाएं, वो लोग अमर जो कर जाएं। आला, बहुत खूब, बहुत खूब। डॉक्टर साहिबा, ये तो मैं कहती हूँ कमाल, बहुत खूबसूरत। इंशाल्लाह आपकी पहली बुक भी पढ़ूंगी। अभी तक मैं उससे ला इल्म रही, ये मुझे अफसोस है, लेकिन मैं भी पढ़ूंगी और मेरा पूरा वसेब भी मिलके पढ़ेगा इंशाल्लाह, और आपकी नेक्स्ट का भी हम इंतज़ार करेंगे। बहुत शुक्रिया जी चौधरी साहब। जी चौधरी साहब, आपकी खिदमात, आपका एक और पहलू, आपकी ज़िंदगी का एक और पहलू, उसके बारे में बताएं। आप जिस NGOs के साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं, जो भी आप खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, उसके बारे में बताएं तफसील के साथ। बेसिकली जो है वो 2013 से मैंने काम स्टार्ट किया कि मैं देखता था कि NGOs काम करती हैं, क्योंकि हमारा जो जनूबी पंजाब का इलाका है, ख़ासकर यहाँ पर सैलाब भी अक्सर आ जाता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा मैंने और डॉक्टर साहबा ने सोचा कि हम हेल्थ पे भी थोड़ा सा काम करें, ख़ासकर जो अवेयरनेस के हवाले से डॉक्टर साहबा ने बताया कि हम जो है वो लोगों को बताएं, उसकी आगाही के हवाले से बात करें। तो ये सिलसिला फिर 2014 में प्रॉपर उसको मैंने रजिस्टर करवा के काम किया। फिर बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो किए, USAID के साथ काम किया, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर काम किया, BZU में काम किया, इसमें सोसाइटीज़ बनाई। उसमें बेसिकली हम था कि CV के ऊपर काम करना, काउंटर वायलेंस एक्सट्रीमिज़म पे, कि जो हमारे बच्चे बच्चियाँ हैं वो लोग जो हैं वो ट्रैक के ऊपर रहें। वो जो है वो ऐसी एज होती है कि भटकने का एक बहुत आसान होता है। तो उसमें ये था कि म्यूज़िक के थ्रू हमने बच्चों को ट्रेनिंग दिलवाई कि
آپ میوزک کے تھرو کیسے جو ہے نا ان کو خاص کر مینٹور جو تھے وہ ارینج کر کے دیے, جو سنگر بننا چاہتے تھے, جو تھیٹر کرنا چاہتے تھے, ان کو آرٹسٹ کے تھرو ٹریننگ دلائیں. اس کے علاوہ جو پوئٹ بننا چاہتے تھے, شاعری کرنا چاہتے تھے, سینئر جو شعراء کرام تھے ان سے ان کو گائیڈنس دلوائی. آرٹس کونسل اس کے اندر, ملتان ٹی ہاؤس اس کے اندر جو وہ اٹیچ رہا. تو یہ سارا سلسلہ اس طریقے سے چلتا رہا اور سارا ہم کرتے رہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ کام جو ہے وہ آج کل الیکشن کے حوالے سے بھی کر رہے ہیں, جیسے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کے ساتھ کام کر رہے ہیں, فافن کے ساتھ. وہ چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں, لوگ کیسے ایکٹ کر رہے ہیں, الیکشن کیسے ہو رہا ہے, ہمارے جو ہیں وہ مسائل پہ توجہ دی جا رہی ہے کہ نہیں دی جا رہی. اس طرح بہت سارے جو ہے نا ہم نے ٹاپک ہیلتھ کے حوالے سے, جیسے ابھی سیلاب آیا اس کے بعد بیماریاں پھیلیں تو ہم ڈاکٹرز کی پوری ٹیم لے کے گئے, اسٹاف گئے وہاں پر, اینٹی بائیوٹکس, میڈیسن, یہ تمام چیزیں ہم نے وہاں پر جا کر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے میڈیکل کیمپس ارینج کیے. تو یہ سارے گاہے بگاہے کام ہوتا چلا جاتا ہے. بہت خوبصورت بات. سر ایز اے ہسبینڈ وائف سوشل ورکر کے طور پہ اور جتنی خدمات آپ لوگ سر انجام دے رہے ہیں اس میں آسانی بھی ہو رہی ہے, یا میں اگر تھوڑا بہت آپ کو تنگ کرنا چاہوں تو پوچھوں کوئی لڑائی جھگڑے بڑھ تو نہیں رہے ہیں, یا پیار محبت سے الٹا اور زیادہ خوبصورت کام ہو رہا ہے؟ نہیں, اس میں ایک چیز بہت ہی پازیٹیو ہے. دیکھیں, نوک جھونک تو زندگی کا حصہ ہے, یہ بہت ضروری چیز ہے آپ کی لائف میں. وہ جو ایک آپ ٹھہرے نہیں رہتے, آپ کے وہ کنکر ڈلتے رہنے چاہیے. تو اس میں جو ہم دونوں کا ایک حصہ جو بالکل ایک جیسا ہے, ایک تو ہماری جو ہم ہیومن ہیلتھ کے لیے ہم سوچتے ہیں, بات کرتے ہیں, ہیومینٹی. بیسکلی ہم میرے اور سار میں جو سب سے کامن بات اور سب سے امپورٹنٹ بات اور جو ہم دونوں کا ایک کلوز پوائنٹ ہے, دیٹ از ہیومینٹی. جہاں پر ہیومینٹی کی بات آتی ہے نا, وہ کسی بھی صورت میں ہے. ہیلتھ تو کیونکہ اس لیے کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں تو میں اس لحاظ سے ضرور سوچتی ہوں, لیکن اگر میں اپنے اس اسپیکٹ کو ایک طرف رکھ دوں اور میں صرف ہیومینٹی پہ بات کروں تو ہم الحمدللہ ہم دونوں بہت ساری ایسی چیزیں بھی کر رہے ہیں اپنی زندگی میں جس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو اللہ ہمیں دے رہا ہے وہ ہمیں ہمارے لیے نہیں دے رہا, وہ ہم سے ریلیٹڈ بہت سارے اور لوگوں کے لیے دے رہا ہے, اور ہمیں اس چیز کی ریئلائزیشن ہے. ایک ہوتا ہے نا آپ کو اللہ دے رہا ہو, آپ کو پھر آپ کو پتہ بھی نہیں ہے, آپ کو احساس بھی نہیں ہے. وہ احساس اسرار میں اور مجھ میں ہم دونوں میں بہت کامن ہے, اور ہم دونوں کے اندر یہ جو ایک اللہ تعالیٰ نے یہ ایلیمنٹ ڈالا ہے, یہ اتنا اہم ایلیمنٹ ہے کہ شاید اس کی وجہ سے ہم دونوں بہت ساری چیزوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو ہیومینٹی سے ریلیٹڈ ہے. اور میرے خیال میں ہر انسان ہمارے معاشرے میں جہاں جہاں اس کو موقع مل رہا ہوتا ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہا ہوتا ہے, اور کچھ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سلیکٹ ہی اسی چیز کے لیے کر لیتا ہے. آپ چاہے ایون آپ بات بھی کریں, یعنی اگر میں نے 103 پہ بیٹھ کے اگر میں نے بات بھی کی ہے نا پچھلے 20-22 سالوں میں, اور لوگوں میرا نیشنل ہوک اپ پہ میرے شوز تھے یعنی ایٹ اے ٹائم, اور پوری دنیا میں میرے لسنرس تھے, ایسا نہیں تھا کہ صرف پاکستان تک تھے. تو اس میں آپ نے بات ایسی کی ہے, اتنی پازیٹیو وائبس کے ساتھ آپ نے بات کی ہے, اتنی پازیٹیو بات کی ہے کہ لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں. لوگ اب ہمیں ملتے ہیں, مطلب وہ جو اس وقت اسٹوڈنٹ تھے, بچے تھے اور وہ سنتے تھے ہمیں, اب وہ اپنے میچور اپنی فیملیز کے اندر سیٹلڈ ہیں, وہ کہیں نہ کہیں جب ملتے ہیں اور ہمیں ہماری اس کسی بات کا حوالہ دیتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ تھا. اس کے اندر بھی ہماری ہیومینٹی تھی. بیسکلی ہم کیونکہ دل سے ہم ایسے ہیں, ہماری اندر پیور سولز ایسی ہیں, یہ ہمارا ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پہ ہم کبھی ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے, اور اس پہ ہمارا کہیں کوئی سٹانس نہیں ہوتا کہ میں الگ ہوں یا اسرار الگ ہیں. باقی اور نظریاتی اختلاف تو ہوتے ہیں, وہ تو ہر کسی میں ہیں, لیکن یہ ایک ایسی ہیومینٹی کی ایسی چیز ہے اسرار کی اور میری, جو کہ ہم بہت ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کے لیے ہمیں وسیلہ بنائے. یہ اور میری یہ دعاؤں کا یہ امپورٹنٹ پارٹ ہے. اور جن دنوں یہ نلتر والا واقعہ ہوا تھا, میں ان دنوں بہت ڈپریس تھی. اب اوبویسلی آپ کی کوئی سوشلی, آپ کی پروفیشنلی آپ کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس پہ آپ تھوڑے ڈپریس ہوتے ہیں, کیونکہ ہم تو اپنی ہم دونوں تو اپنا پیور دیتے ہیں نا ہر جگہ, جو ہیں وہ وہی ہیں, فیکنس نہیں ہے. تو اب اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جس میں بڑی ڈسٹرب تھی, اور میرا کیونکہ تھوڑا سا اسپریچول ہوتا ہے تو میں بہت ڈپریشن میں جا رہی تھی. تو میں اللہ تعالیٰ سے کہتی تھی کہ مطلب وائی آئی ایم ہیئر, نا کوئی خاص چیز ہے میرے لیے. یہ ساتھ جانتے ہیں سب, میں ان دنوں بڑے اس میں تھی, تو ہم نے اس لیے ڈیسائیڈ کیا جلدی کہ ہم کہیں باہر چلتے ہیں, 1 ہفتے کے لیے آؤٹنگ پہ چلتے ہیں. اور اس میں بیسکلی یہی تھا کہ میں ڈسٹرب تھی. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ سب جو یہ نلتر والا واقعہ نا, اس سے میں نے اتنا سیکھا ہے, اور میرے اندر میری روح کے اندر مجھے فیلنگ آئی ہے کہ
یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ تم اتنے امپورٹنٹ ہو, بالکل کہ تمہیں میں نے وسیلہ بنایا تو تم ورتھ لیس نہیں ہو. بالکل, ماشاء اللہ, بہت خوبصورت بات. کیا کہیں گے چودھری صاحب, کتنا ایک خوش قسمت سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اتنی اچھی اور اتنی نائس مسز ہونے کے ساتھ؟ نہیں جی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اور زندگی میں ہمیشہ سے ایک ہی فیصلہ تھا کہ وہ ایک ہی منا لیتے ہیں, ایک ہی نہیں, وہ تو لازمی بات ہے, وہ تو نوک جھونک ہماری ہوتی ہے, اور تو بچے بھی انجوائے کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہوتا ہے نا وہ لڑائی ہماری کوئی 10-15 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی کسی بات پہ. ایسے میری عادت مذاق کرنے کی ہے. مجھے ذرا یہ بتائیں غصہ کس کو آتا ہے زیادہ؟ نہیں, کوئی خاص بات نہیں, کوئی خاص بات نہیں ہوتی, بس وہ آپ کو پتہ ہے نا فیمیلز کو تھوڑا سا ذرا سی بھی کوئی بات چپ جاتی ہے. نہیں, ذرا سی نہیں ہوتی, بہت بڑی ہوتی ہے. میں کیسی لگ رہی ہوں تو میں بتاتا نہیں. بڑی بڑی باتیں ہم معاف کر دیں. خواتین کا ایک میں آپ کو رسپیکٹ بتاؤں, بڑی بڑی چیزیں معاف کر دیں گی. چھوٹی سی چیز اگر یہ نہیں بتائی نا کہ کپڑوں کا کلر کیا تھا, صحیح نہیں بتایا, تو اس پہ بھی ناراض ہو جائیں گی. بڑی بڑی چیزیں جو معاف کر رہے ہوتے ہیں نا, بیسکلی وہ ہمارے اندر بن رہی ہوتی ہیں, اور وہ جو چھوٹی سی بات پہ ہم بول پڑتے ہیں نا, وہ ساری بڑی باتوں کا اثر ہوتا ہے. میرے خیال میں کامیاب شوہر کے لیے نا ایک چیز ضروری ہے کہ اس کے دونوں کانوں کے بیچ میں ایک سوراخ ہونا چاہیے. جب تک وہ سوراخ رہے گا, ادھر سے آئے گی بات, ادھر نکلے گی, وہ کامیاب شوہر بھی ہوگا, کامیاب بیٹا بھی ہوگا, اور یعنی زندگی کے اکثر معاملات میں کامیاب رہے گا اگر یہ آر پار کا سسٹم. میں بالکل سر کی بات سے بالکل سہمت ہوں. اس کی بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اچھا گھر چلانا, اچھی جو شادی شدہ لائف کو گزارنا, اپنے رشتوں کو لے کر چلنا, یہ سب سے اہم مرد کے ہاتھ میں ہے. اگر مرد جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنے گھر والوں کو کیسے رکھنا ہے, اپنے سسرال والوں کو, اپنے بچوں کو, بیوی کو کیا درجہ دینا ہے, تو کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوگا, کوئی لڑائی نہیں ہوگی, اور آپ کے ہر انسان خوش بھی رہے گا, ہر رشتہ بھی اپنی جگہ پر مینیج رہے گا. تو میرا خیال ہے کہ میں نے کس حد تک کیا یہ تو ڈاکٹر صاحب ہی بتائیں گی, لیکن اس کے ساتھ آپ نے جیسے پوچھا کہ آپ کو کیسا لگتا ہے, میں واقعی ڈاکٹر صاحبہ کا ساتھ بہت اچھا ہے جی. ہم دونوں نے مل کے, ہماری کوئی 17 سال ہو چکے ہیں شادی کو, اور اس 17 سال کو پتہ نہیں چلا گزر گئے ہیں, اور الحمدللہ جو ہے اللہ کرے کہ ایسی جو ہے وہ جو باقی ٹائم ہماری زندگی کا وہ گزرے, اور ہم ایک دوسرے کو بیسکلی سپورٹ کرتے ہیں. میری خاص کر یہ ہے کہ میں ایز اے فیمیل ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہوں, ان کے تمام کام میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں, ان کے تمام کام کو میں نے ایون کہ ان کی جب اسپیشلائزیشن تھی تو لوگوں نے مجھے مبارکباد دی تھی کہ آپ کی اسپیشلائزیشن ہوئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی ڈاکٹرز کمیونٹی ہے, تمام لوگ یہ کہتے ہیں, تو آٹومیٹکلی ایک فیمیل جب وہ کام کر رہی ہوتی ہے اور مردوں کی طرح کام کر رہی ہوتی ہے, تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے. سر یہ بات بالکل 100% ہے. آج کے دور کی کامیاب عورت کے پیچھے کہیں نہ کہیں مرد کا ہاتھ ہوتا ہے, اس کا شوہر, اس کا باپ, اس کا بھائی. اس کے لیے کامیابی بہت آسان ہو جاتی ہے. اس کے لیے یہ معاشرہ جو کہ ہر قدم پہ کہیں نہ کہیں ایک رکاوٹ ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں ایک مشکل کھڑی کر کے کھڑا ہوتا ہے, وہیں پہ میں کہتی ہوں کہ ایک مرد کا سہارا عورت کو بہت ایزیلی سب کچھ کرنے کا, اور وہ ہر مشکل پار کر جاتی ہے. ناظرین اتنا تھیندا ہے ایک چھوٹا جہا سارے گیت دا ٹائم. اساں کیا کروں, اج گالی دیکھو کیویں کتنا مزیدار گالیاں تھیندیاں پئیں. واپسی میں ہن ایویں اپنے سرکل کو گھن کے آساں, میرے دوجے گیسٹ بھی میرا انتظار کرنے بیٹھے, انہاں نال بھی اساں گال کرے سوں, لیکن پہلے اساں گیت سن سوں, ان تو بعد اساں چھوٹا جہا ایک بریک گھن سوں, بعد اساں جلدی نال آ کے اپنی گال کو اگاں ودھے سوں. جی
रे इस धरती से आए हो तुम किस नगरी के बासी रे किस नगरी के बासी रे अपना आप संभाल के देखो अपना आप संभाल के देखो करके नजर हकीकत की करके नजर हकीकत की फिक्र न कीजियो यारो हरगिज फिक्र न कीजियो यारो हरगिज आसियाना आसी रे आसियाना आसी रे किस धरती से आए हो तुम किस नगरी के बासी रे किस नगरी के बासी रे तुम हो सागी तुम हो सागी तुम हो सागी तुम हो सागी बागी बजाना वागी रे बागी बजाना वागी रे अपनी जात सिफात को समझो अपनी जात सिफात को समझो अपनी करो शनासी रे अपनी करो शनासी रे इस धरती से आए हो तुम किस नगरी के बासी रे किस नगरी के बासी रे बात फरीदी सोच के सुनियो बात फरीदी सोच के सुनियो लाकर दिल के कानों को लाकर दिल के कानों को दोनों जग के मालिक हो तुम दोनों जग के मालिक हो तुम भोले अल्लाह रासी रे भोले अल्लाह रासी रे इस धरती से आए हो तुम किस नगरी के बासी रे प्रेम नगर है देश तुम्हारा प्रेम नगर है देश तुम्हारा फिरते कहाँ उदासी रे फिरते कहाँ उदासी रे किस धरती से आए हो तुम किस नगरी के बासी रे किस नगरी के बासी रे किस नगरी के बासी रे किस नगरी के बासी वेलकम बैक मेरा सोना वसेब बड़ा खूबसूरत गीत तुसां सुनाए बड़े अज जी को आते ने क्लासिक म्यूजिक तुसां चूज कीते ते बड़ा चंगा कीते ख्वाजा गुलाम फरीद साहब की काफ़ी उर्दू की उर्दू की ये मैंने नहीं, रेडियो बड़ा से खूबसूरत आज का ना मैं कहूँगी कि म्यूज़िक की आपकी कलेक्शन बहुत खूबसूरत रही है और बड़ा अच्छा रहा है आज का प्रोग्राम क्योंकि आज दिल चाह रहा था थोड़ा सा ऐसे लाइट और बड़ा स्मूथ और बड़ा अच्छा म्यूज़िक हो क्या कहना चाहेंगे सब देखने वालों को मैं यही कहना चाहूँगा नए आने वालों को भी कि थोड़ी सी मेहनत लाजमी करें क्योंकि आजकल शोहरत का दौर है एक गाने से भी मिल जाती है लेकिन उसको प्रॉपरली जब तक आप सीखेंगे नहीं या वालदैन की दुआएं नहीं लेंगे ये भी मैं कहूँगा क्योंकि आजकल की नस्ल में थोड़ा सा जज्बाती बड़ा अंसर शामिल है तो इसके साथ साथ
ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ, ਕਰਨ। ਦੁਆਵਾਂ ਗਿਣਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਤਿਜ਼ਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨ, ਲਾਜ਼ਮ। ਔਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਤੇ ਆਵਣ ਬਸ। ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ, ਸੋਹਣਾ ਪੈगाम सोसाइटी ਤੇ कि बिल्कुल सीखना लाजमी चाहिए। सही ਗੱਲ। जी सर, पहले तो आप हमारे साथ एक शेयर करें कोई छोटा सा, कोई प्यारा सा वाक़या जो कि हमारे पीटीवी के साथ आपकी यादें, हमारी यादों को ताज़ा करे। उसके साथ ही आप हमें, हमारे नाज़रीन को अपने दिल की बात भी कहें। ऐसा है जी कि सबसे पहले तो मैं पीटीवी मुल्तान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे बहुत मोहब्बत से नवाजा है। हर ड्रामे में मुझे याद करते हैं वो, इनकी मोहब्बत है। अभी मेरा लास्ट जो ड्रामा था तुफैली हाउस, जिसके प्रोड्यूसर हमारे फ़ारूक अवैसी साहब थे, माशाल्लाह, बहुत अच्छे इंसान हैं। हमें हर ड्रामे के लिए वो याद करते हैं। ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे इंसान हैं वाकई बहुत अच्छे इंसान है। और नेक इंसान हैं, बिल्कुल, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। तो तुफैली हाउस जो मेरा ड्रामा था, उसमें मेरे सीनियर अदाकार कैसर नकवी साहब और मज़हर एहसन साहब, उनके साथ मेरा वो ड्रामा था सही, जिसमें मैंने SHO का रोल अदा किया था। सही, तो बहरहाल मुझे बहुत खुशी हुई है कि पीटीवी मुल्तान की ट्रांसमिशन जो है 24 आवर्स, 24 आवर्स। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता you, हूँ sir, thank और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसको मुल्तान पीटीवी स्टेशन को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। बहुत खूबसूरत बात है। और अपने दिल की बात क्या कहना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे? दिल की बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरे दिमाग में है कि अब औलाद जो है ना, औलाद वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करे। बिल्कुल, खूबसूरत बात। माँ बाप जिनके हैं, जिनके नहीं हैं, ये उनसे पूछें जिनके नहीं हैं। नहीं है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि औलाद जो है ना अपनी, वो अपनी माँ बाप की इज़्ज़त करे, इज्जत करें, बड़ों का अदब करे, बड़ों का। बहन भाइयों से प्यार मोहब्बत से रहे और खुश रहे और दूसरों को भी खुश रखे। दूसरों को भी खुश बस रखें। मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत खूबसूरत। चौधरी साहब, जी, आप दोनों से तो मैं चाहूँगी आप दोनों मिल के अपने दिल की बात कहें। जी मिलके तो बोलना तो बारी बारी पड़ेगा। तो अभी भी जो फैसला है- कर लें किसने पहले बोलना है। नहीं पहले तो फिर हाँ, मैं- यही तो मतलब मैंने कहा, ladies ये ना हो first। मैं याद करवा दूँ आपको। नहीं, यहाँ तो मैं कुछ हुक्म अदूली नहीं कर सकता। जी, नहीं, मैं ये तो बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही आसान सी बात है कि अल्लाह ताला ने हमें क्राउन ऑफ द क्रिएचर बनाया है। हम इंसान अशरफुल मखलूक़ात हैं और यही एक ऐसी चीज़ है जो हमें बाकी मखलूक़ात से अलग करती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बीइंग ह्यूमन हम ये बात समझ नहीं पाए हैं कि हमारा काम क्या है। काम क्या? अल्लाह ताला को इबादत की कमी नहीं है, उसको किसी और चीज़ की कमी नहीं है। उसने हमें भेजा जिस मकसद के लिए, वो मकसद क्या है, वो मकसद हम समझ नहीं पाए, अभी तक इंसान नहीं समझ पाया। तो उस मकसद को समझने के लिए एक एहसास, ह्यूमैनिटी का एहसास, इंसानियत का एहसास अपने अंदर ज़िंदा रखें। जिंदा रखें। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप तलवारें और पिस्तौलें लेके मैदान में आ जाएं, ऐसा नहीं है। नहीं है। आप अगर ईमान के कमज़ोर तरीन दर्जे पर भी हैं कि दिल में भी उसे बुरा जान रहे हैं, तो आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। बिल्कुल। तो अपने अंदर के अच्छे इंसान को पहचानें, ह्यूमैनिटी को हमेशा सामने रखें और अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए दूसरों का नुकसान ना करें। बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत। जी सर। जी, ज़िंदगी में हमेशा मैं एक ही बात करता हूँ और मेरी ज़िंदगी का ये तजर्बा भी है, और आसानियाँ पैदा करें। बिल्कुल, हम सबको चाहिए कि दूसरों के लिए हम आसानियाँ पैदा करें। उन आसानियों में दूसरों के लिए तरक्की के मौके भी होते हैं, दूसरों के रोज़गार के मौके भी होते हैं, दूसरों के एजुकेशन के मौके भी होते हैं, रिस्पेक्ट के मौके भी होते हैं। तो मेरा ख्याल अगर हम चाहते हैं कि हमारा माशरा तरक्की करे, अच्छा माशरा बने, तो हमें अपने आप को इस तरह ढालना चाहिए कि आप हमेशा दूसरों को रास्ता दें। बहुत खूबसूरत बात, थैंक यू सर। सर, आप दो बातें, एक तो मैं कुछ और भी आपसे सुनना चाहूँगी जो आपका लिखा हुआ हो, बड़ी खूबसूरत आपने पहले भी सुनाई। जाते जाते अपने दिल की बात जो भी आप कहेंगे, जो भी आप हमें कहना चाहते हैं, हम अपने वसीब को कहना चाहते हैं, उसके साथ साथ कुछ सुनाएंगे भी। देखें, पहली बात तो ये कि दिल की बातें दिल में रह जाएं तो अच्छा होता है। वो पब्लिक नहीं होनी चाहिए दिल दिल के की पैगाम बातें। अवाम के दूसरी नाम। बात ये कि एक अकीदा है मेरा कि दीन और ज़मीन पर कभी समझौता नहीं करना चाहिए। वो राम रियाज का शेर है मरहूम का
کہ زمین رام کہیں بے وفا نہیں ہوتی، زمین رام کہیں بے وفا نہیں ہوتی، جہاں بھی جاؤ ہمیشہ زمین پر رہنا۔ یہ زمین ہے میری، دھرتی میری پہچان ہے۔ میں دنیا کے کئی ممالک میں گیا، وہاں پہ میزبانوں نے ہمیشہ کہا کہ دیکھو اپنا پاسپورٹ سنبھال کے رکھنا، پاسپورٹ سنبھال کے رکھنا۔ وہاں میری شہرت، میری کالم نگاری، میرا ریڈیو ٹی وی، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ حیثیت کس چیز کی تھی؟ میرے پاسپورٹ کی۔ یہ ملک میری شناخت ہے، مجھے اپنی شناخت کو بچانا ہے، محفوظ رکھنا ہے اور روشن سے روشن کرنا ہے۔ یہی میرا پیغام ہے کہ دین اور زمین پر کبھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ سر زبردست، یہ وہ بات آپ نے کی ہے کہ ساری بات ہی آپ نے سمیٹ دی ہے 2 باتوں میں۔ ناظرین اج دے پروگرام دا، اج دے سونے پروگرام دا میں بالکل ہن آخری ٹائم ہے تواڈے تو خدا حافظ کرنا چاہتا تھا، لیکن کل اساں کٹھے ہو سوں، کل سویر ایک نویں سویر، ایک نویں سوچ، ایک نویں چنگی گال تے ایک نویں مہمان دے نال اساں تاکوں اپنے سونے جے پروگرام دے وچ شامل کرے سوں۔ ساڈے پروگرام کیتے، میرے کیتے، میری پوری ٹیم کیتے دعاواں، بہت ساریاں دعاواں، تے میری پہلی گال تے یقیناً تساں عمل کرے سو۔ تے میں کو دے سو اجازت، لیکن ونجن تو پہلے تساں ایک گیت سن سو، گیت سن کے بعد اللہ حافظ کرے سو۔ گورے مکھڑے تے لٹ گونجنا لی، گورے مکھڑے تے لٹ گونجنا لی، سیاہ کالی کالی تے ٹورے چھم چھم کرتے، تے ٹورے چھم چھم کرتے، کرے پگلا نظر دی ڈالی، ولی کاں والی تے ٹورے چھم چھم کرتے، تے ٹورے چھم چھم کرتے، گورے مکھڑے تے لٹ گونجنا لی۔ ہاتھ وچ کنگن سونے لگ دن، کانٹے کن من مونے لگ دن، ہاتھ وچ کنگن سونے لگ دن، کانٹے کن من مونے لگ دن، اکھی کجلا نگاہ مت والی، اکھی کجلا نگاہ مت والی، مسک دی ڈالی تے ٹورے چھم چھم کرتے، تے ٹورے چھم چھم کرتے، گورے مکھڑے تے لٹ گونجنا لی۔ پاوے رنگ برنگے جوڑے، دل کہیں پاسے اکھ نہ موڑے، پاوے رنگ برنگے جوڑے، دل کہیں پاسے اکھ نہ موڑے، لگے سوہنی لباں دی لالی، لگے سوہنی لباں دی لالی، مساگ دی ڈالی تے ٹورے چھم چھم کرتے، تے ٹورے چھم چھم کرتے، گورے مکھڑے تے لٹ گونجنا لی۔ چن مکڑے تے کالا پلڑا، اسے حیاتا دل کو بھلڑا، چن مکڑے تے کالا پلڑا، جسے حیاتا دل کو بھلڑا، بتی دل وچ پیار دی بالی، بتی دل وچ پیار دی بالی، نفیس نرالی تے ٹورے چھم چھم کرتے، تے ٹورے چھم چھم کرتے، گورے مکھڑے تے لٹ گونجنا لی، سیاہ کالی کالی تے ٹورے چھم چھم کرتے،
ते टूरे छम छम करते करे पगला नजर दी जाली भली कां वाली ते टूरे छम छम करते ते टूरे छम छम करते गोरे मुखड़े ते लिट गुंजड़ाली